جب میں مسلسل سوچ میں گم رہا تو وہ مجھ پر جھکتی ہوئی بولی، فرحاد میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس وقت تم خاموشی سے میرے دماغ میں جھانک رہے ہو۔ تم میرے خیالات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں کس طرح تمہاری شریک حیات بننے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود تم مجھ سے انجان بن رہے ہو۔ کاش میں ابھی تمہارے جوابی خیالات کو پڑھ سکتی۔ میں نے اپنے جوابی خیالات نہیں بتائے کہ میں اسے بیوی نہیں صرف محبوبہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن روبرو ہو کر کوئی نہ کوئی بات تو بنانا ہی پڑتی ہے، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میری جان میں تمہیں اپنے جوابی خیالات بتا دیا کرتا ہوں۔ میں صرف تمہیں ایک محبوبہ کی طرح ہی نہیں بلکہ شریک حیات سمجھ کر بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن اب تمہیں میری فطرت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کچا سا دھاگا میرے اطراف باندھ دے جسے میں آسانی سے توڑ سکتا ہوں، پھر بھی میں اس کچے دھاگے کی بندش کو برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میری فطرت میں آزادی کا جذبہ رچا بسا ہوا ہے۔ اس لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ صرف محبوبہ بن کر رہو۔ اگر بیوی بننے کے خواب دیکھتی رہو گی اور ضد کرتی رہو گی تو ایک نہ ایک دن ہمارے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا ہو جائے گی۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑی خلیج تو کیا، ایک معمولی سی دیوار بھی پسند نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے چھن جاؤ۔ نہیں فرحاد، میں اب کبھی شادی کے متعلق نہیں سوچوں گی۔ میں بیوی بننے کے بعد ایک بچے کی آرزو کر رہی تھی۔ وہ بچہ مجھے کسی نہ کسی طرح مل گیا ہے۔ مجھ پر اتنا کرم کرو کہ ایک باپ بن کر اس سے محبت کرتے رہو، پھر میں سمجھوں گی کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ میں اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ جب انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا تو اپنے خیالات کے پر لگا کر اڑنے لگتا ہے۔ سونیا کی دیرینہ آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ جیسے ایک جوان کی بیوی بنے اور ایک بچے کو جنم دے۔ اس لیے اس نے خود کو بہلانے کے لیے مجھے اپنے تن من کا ساتھی بنا لیا تھا اور ایک لے پالک بچے کی ماں بن کر اپنی تمام دیرینہ خواہشات کی تکمیل کر رہی تھی۔ اس لیے وہ میری سانسوں کے قریب آ کر بظاہر تو وعدے کر رہی تھی کہ اب کبھی بیوی بننے کا خواب نہیں دیکھوں گی، لیکن میں جو سوچ کی نگری کا مسافر ہوں، کبھی چھوٹے سے چھوٹا فریب نہیں کھانا چاہتا، وہ سوچ رہی تھی۔ او گاڈ، او بدھاسم، میں کیا کروں؟ کون سی تدبیر کروں کہ یہ دل و جان پر حکومت کرنے والا صرف میرا ہی بن کر رہ جائے؟ صرف ایک ہی قانونی راستہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ میرے علاوہ کسی اور کا نہ بن سکے گا، مگر یہ بہت محتاط ہے۔ اس لیے اب میں دل کے قانون کی کتاب کھولوں گی اور اس سے بے مثال محبت کروں گی، اور اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کروں گی کہ یہ میرے بعد کسی حسین سے حسین عورت کا سپنا نہ دیکھے۔ وہ سوچ رہی تھی اور اپنے پرشباب وجود کی سوغات پیش کر رہی تھی، کیونکہ اس دنیا میں ہر جگہ رشوت پیش کرنے کا دستور ہے۔ اگر میں انسانوں کے ذہنوں کو ٹٹولنا نہ جانتا تو شاید اس خوبصورت رشوت کو نہ سمجھ سکتا۔ ویسے میں یہ کہتا چلوں کہ سونیا کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، وہ مجھے محبت سے اپنا لینا چاہتی تھی۔ ہر بیوی بننے والی عورت محبت سے اپنا لیتی ہے، لیکن بچوں کی فوج بنوا لینے کے بعد عقل آتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی بچے پیدا کرنے میں گزار دی۔ میں اس عقل سے پہلے ہی کام لے لینا چاہتا تھا، اس لیے صرف ایک دوست کی حیثیت سے وہ تنہائی گزار رہا تھا۔ لیکن وہ تنہائی جلد ہی گزر گئی، کیونکہ دوسرے کمرے میں فرمان رو رہا تھا اور اپنی بناسپتی ماں کی کمی محسوس کرتے ہوئے سونیا کو مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ سوزوکو اور ہاروے کے ملنے کا وقت ہے۔ یہ یاد آتے ہی میں چپ چاپ سوزوکو کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ہاروے کے ساتھ کلب کے کسی حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاروے اس سے بڑی لگاوٹ کی باتیں کر رہا تھا۔ مس سوزوکو، میں تم سے مل کر ساری دنیا کو بھول گیا ہوں۔ جاپانی لڑکیاں ایک تو بے حد حسین ہوتی ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی پیار بھری اداؤں سے دل جیت لینے کا فن جانتی ہیں، اور تم تو اتنی حسین ہو کہ میں تمہارے سامنے خود کو ہار گیا ہوں۔ سوزوکو بڑی ہی دل لبھانے والی ادا سے شرما رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، جیسے ہاروے کی محبت بھری باتوں سے سحر زدہ ہو رہی ہو، مگر وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، الو کا پٹھا مجھے موم کی گڑیا سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی باتوں کی گرمی سے پگھل جاؤں گی۔ یہ کم بخت ابھی یہ نہیں سمجھ رہا کہ میری محبت اسے جیل کی کسی تاریک کوٹری میں لے جائے گی۔ اسی وقت ہاروے اپنے مطلب کی بات کرنے لگا۔ مجھے تمہارے جاپان سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، یہاں کے گھریلو کھانے بہت پسند ہیں۔ یہاں کا رہن سہن تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہاں کے گھریلو کھانوں کے متعلق صرف کتابوں میں پڑھا ہے یا پھر دوسروں سے تعریفیں سنی ہیں، مگر کسی جاپانی کے یہاں مہمان بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس کی باتیں سن کر سوزوکو ایک دم سے چونک گئی تھی اور سوچ رہی تھی، کمال ہے، فرحاد تو واقعی نجومی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا علم ہے۔ اس نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہاروے ایسی باتیں کرنے والا ہے اور یہ کم بخت بالکل یہی باتیں کر رہا ہے۔
हार्वे ने उसे सोच में गुम देकर पूछा, क्या सोच रही हो? और कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। शायद तुम ये सोच रही हो कि कहीं मुझे अपना मेहमान न बनाना पड़ जाए। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है। हम जापानी मेहमान नवाज होते हैं। तुम मेरे घर चलोगे तो पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। क्या वो हमारी दोस्ती पर एतराज नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे घर वाले बहुत आज़ाद ख्याल हैं। अगर तुम अभी चलना पसंद करो तो मैं यहाँ से मम्मी को फ़ोन पर इतला दे दूंगी कि मैं अपने एक फ्रेंड को साथ ला रही हूँ। ओह माय स्वीट सुज़ुको, तुम लोग वाकई मेहमान नवाज हो। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुज़ुको वहां से उठकर फ़ोन करने चली गई। ये तो मैं जानता ही था कि वो कर्नल से फ़ोन पर क्या कहेगी, इसलिए मैं हार्वे की सोच को टटोलने लगा। उसे अचानक ही कामयाबी नसीब हुई थी, इसलिए वो मारे खुशी के अंदर से बहुत बेचैन हो गया था। बेचैनी की एक वजह यह भी थी कि सुज़ुको ने खिलाफ तवक्का इसी वक्त घर चलने के लिए कह दिया था। वो सोच रहा था कि किस तरह मोनिका को कामयाबी की इत्तला दे। यह सोचते ही वो अपनी जगह से उठ गया। अब वो भी मोनिका को फ़ोन करने जा रहा था। क्लब में एक ही फ़ोन था। जब सुज़ुको फ़ोन करने के बाद वापस आने लगी तो हार्वे से इसका सामना हो गया। हार्वे ने से इजाज़त चाही कि वो भी एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहता है। सुज़ुको मुस्कुराकर मेज़ की तरफ चली गई। हार्वे ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर मोनिका का नंबर डायल करने लगा। जब वो दोनों के दरमियान राब्ता कायम हुआ तो मैंने फ़ौरन ही मोनिका के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वो कह रही थी, हेलो हार्वे, इस वक्त तो तुम्हें सुज़ुको को लेकर क्लब में होना चाहिए था। तुम कहाँ हो? मैं क्लब से बोल रहा हूँ। खिलाफ तवक्का फ़ौरन ही कामयाबी हासिल हो गई है। सुज़ुको अभी मुझे अपने घर ले जा रही है। ओह वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया। आप सुज़ुको के वालिदैन से राहो रस्म बढ़ाना तुम्हारा काम है। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। नहायत इत्मीनान से काम करो। हमारे आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे आसपास मौजूद रहेंगे, तुम फिक्र न करना। हार्वे ने रिसीवर रख दिया। मैं बदस्तूर मोनिका के जहन से चिपका हुआ रिसीवर रखने के बाद, जो कि बड़ी तेजी से सोच रही थी, कर्नल के रिश्तेदार भी पहले से वक्त मुकर्रर किए बगैर इसकी रिहाइशगाह में नहीं जा सकते। फिर सुज़ुको पहले से वक्त मुकर्रर किए बगैर हार्वे को इसी वक्त कैसे ले जा रही है? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये सोचते ही वो फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो, मैं मोनिका हूँ। मेजर से बात करना चाहती हूँ। ये कहकर वो इंतजार करने लगी। उसकी सोच बता रही थी कि वो मेजर यामागुची से बात करना चाहती है। थोड़ी देर के बाद मेजर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मोनी, क्या बात है? मोनिका उसे बात बताने लगी कि हार्वे इस वक्त सुज़ुको के साथ कर्नल के घर जा रहा है। कर्नल ने एकदम से चौंक कर कहा कि क्या मतलब? सुज़ुको इतनी जल्दी उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो गई? ओह मोनी डार्लिंग, हमारा खेल बिगड़ रहा है। हमारा जो आदमी टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 घंटे तक उसे लॉकअप में रखा गया। फिर इसे हमारा साजिशी मंसूबा गुलवाने के लिए वो उसे कन्फेसिंग चैम्बर में ले जाने लगे। मैं जानता हूँ कि वो कितना खतरनाक चैम्बर है। वहां पहुंचकर अच्छे अच्छों की कुव्वत इरादी खाक में मिल जाती है और वो सारा राज उगल देते हैं। इसलिए मैंने उसे कन्फेसिंग चैम्बर में पहुंचने नहीं दिया। हमारे एक आदमी ने उसे रास्ते में ही गोली मार दी। अब इसकी तरफ से इत्मीनान हुआ है तो ये हार्वे वहां फंसने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो भी क्लब से नहीं निकले होंगे। तुम फौरन ही से दोबारा कॉल करो और उसे वहां जाने से रोक दो। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। अब मैं यामागुची के ख्यालात पढ़ रहा था। वो परेशानी से सोच रहा था कि किसी तरह भी हार्वे को वहां जाने से रोकना चाहिए। अगर मोनिका इससे क्लब में राब्ता कायम नहीं कर सकेगी तो बहुत बुरा होगा। ये सोचते ही वो रिसीवर उठाकर डायलिंग करने लगा। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो फुजियारा, फौरन अपने आदमियों को लेकर निकलो। गोल्डन नाइट क्लब से सुज़ुको हार्वे को लेकर अपने घर जा रही है। इन्हें रास्ते में ही रोक लो। अगर कोई मुदाखलत करने वाला ना हो और मौका मिल रहा हो तो सुज़ुको को उठाकर कैसल में पहुंचा दो। हरी अप। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा, हाँ, ये मैंने सही फैसला किया है। अब सुज़ुको गायब करके बूढ़े कर्नल को ब्लैकमेल करना होगा। ये सारी गड़बड़ इस पाकिस्तानी नौजवान की वजह से हो रही है। कर्नल इस पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लगा है। एतमाद की बात ही है, वो आज दोपहर हार्वे की निगरानी के लिए होटल गया था। पता नहीं इसने 2-2.5 घंटे के अंदर किस किस्म की मालूमात हासिल कर ली। वो वापस कर्नल के यहाँ पहुंचा तो टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक्स गॉड कि हमने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, वरना मेरा नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में आ जाता। अब यह सुज़ुको अचानक ही हार्वे को अपने यहाँ ले जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि फरहाद ने हार्वे के मुतल्लिक अहम मालूमात फ्राहम की हैं।
وہ ایک سگار نکال کر اس کے آخری حصے کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ اسے سلگانے کے دوران میں وہ سوچ رہا تھا، جب سوزوکو غائب ہو جائے گی تو کرنل یقیناً فرحات ہی کو اس کی تلاش میں بھیجے گا، اور سونیا تو ضرور اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ کتیا کی طرح سونگنا جانتی ہے۔ سوزوکو کی بو پر وہ ہمارے پیچھے دوڑی آئے گی۔ اچھا ہے، اس طرح دونوں میاں بیوی کو ٹریپ کرنے کا موقع ملے گا۔ میں اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا اس کی سوچ پڑ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اطمینان کا وقت نہیں تھا، مجھے فوراً ہی میدان عمل میں آ جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوزوکو کو اغوا کر کے لے جاتے، میں کرنل کے آدمی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا اور ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیتا۔ مگر کیسے؟ میں کرنل سے کیسے کہتا کہ مجھے سوزوکو کو اغوا ہونے کا علم کس طرح ہوا ہے؟ اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو میں کسی صورت میں بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے راز کو اپنی حد تک محدود رکھنا دانش مندی ہے۔ فرض کیجیے اگر میں کرنل کے سامنے اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ظاہر کر دیتا تو وہ مجھ سے متاثر ہونے کی بجائے خوفزدہ ہو جاتا۔ اس کے دماغ میں سب سے پہلے یہی بات آتی کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ملک کی وزارت خارجہ کے ہر چھوٹے بڑے راز سے باخبر ہوتا رہوں گا۔ ابھی جبکہ اسے میرے سننے والی صلاحیت کا علم ہوا تھا تو وہ مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور اگر اسے ٹیلی پیتھی کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے کسی نہ کسی طرح ختم کر دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ بہتر یہی تھا کہ میں ابھی اطمینان سے بستر پر لیٹا رہتا، جیسا کہ میجر یاماگوچی سوچ رہا تھا کہ سونیا سوزوکو کی بو سونگتی ہوئی ان کے پیچھے دوڑنے لگے گی۔ کہ سونیا سوزوکو کی بو سونگتی ہوئی ان کے پیچھے دوڑے گی تو پھر اس کے منصوبے کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ اب میں دوڑنے کی بجائے سونیا کو دوڑاؤں گا۔ یاماگوچی کی سوچ پڑنے کے دوران اس کے دماغ سے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو مونیکا کی آواز سنائی دی۔ میجر، ہاروے کلب سے جا چکا ہے۔ میجر یاماگوچی نے نیور مائنڈ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر سوچ کے ذریعے رینگتا ہوا سوزوکو تک پہنچ گیا۔ وہاں تک پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک فجیہارا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے آدمیوں نے سوزوکو کو ریوالور کی زد میں لے کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تھا اور اس کے خوبصورت کنوارے ہونٹوں پر ٹیپ لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ بلند آواز سے جوانی کا کوئی ترانہ نہ سنا سکے۔ کار کی کھڑکیوں پر ایسے کلرڈ شیشے لگے ہوئے تھے کہ جن کے آر پار کا منظر دکھائی دیتا تھا، مگر باہر سے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ فجیہارا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر سوزوکو اور ہاروے ایک جاپانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس کے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا ریوالور تھا۔ سوزوکو کے ہونٹ بند تھے اور آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی تسلی کے لیے سوچ رہی تھی کہ پاپا کے آدمی ضرور اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچنے کے باوجود اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سیکرٹ سروس کا کوئی آدمی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایسا سوچتے وقت وہ کبھی کھڑکی اور کبھی ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کا دماغ کہتا جا رہا تھا کہ وہ کہاں سے گزر رہی ہے، اور میں راستوں کو سمجھتا جا رہا تھا۔ جب آدھ گھنٹہ گزر گیا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوزوکو کا ساتھ چھوڑ دیا اور کرنل جوشوہو کی خبر لینے لگا۔ وہ بے چینی سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا جو ہاروے کو اپنے ساتھ لانے والی تھی۔ پروگرام کے مطابق جب ہاروے وہاں پہنچتا تو اس کی تلاشی لی جاتی، پھر اس کی جیب سے زہریلا قلم برآمد ہوتے ہی اسے حراست میں لے لیا جاتا۔ بیچارہ کرنل اس بات سے بے خبر تھا کہ میجر یاماگوچی اس سے زیادہ تیزی دکھا چکا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ سوچ کے ذریعے اسے سوزوکو کے متعلق تشویش میں مبتلا کروں کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی ہے، مگر اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کرنل نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو کرنل، ہمارا جو آدمی سوزوکو کی نگرانی کر رہا تھا اس کی کار میں اچانک ہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہم مس سوزوکو کی کار کا تعاقب کریں، اور ہم تعاقب کر رہے تھے کہ اچانک ہی کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ کسی نے پہیے پر فائر کیا تھا۔ ہم نے فائر کرنے والے کو تلاش کیا مگر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ خدا آپ کی صاحبزادی کو محفوظ رکھے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ بخیریت آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ کرنل غصے سے دھاڑنے لگا، انہیں لعنت و ملامت کرنے لگا کہ انہوں نے سوزوکو کا تعاقب کیوں نہیں کیا، مگر وہ کیسے کرتے؟ انہیں فوری طور پر دوسری گاڑی دستیاب نہ ہو سکی تھی۔ کرنل تیزی سے چلتا ہوا اپنے پرائیویٹ چیمبر میں پہنچ گیا، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے وسیع پیمانے پر اطلاع پہنچانے لگا کہ سوزوکو اغوا کی جا رہی ہے۔ شہر کی جس گاڑی پر شبہ ہو اسے فوراً روک کر چیک کیا جائے۔ یہ خبر اس نے میرے جاپانی ملازم شیگرو تک بھی پہنچائی تھی۔ اس کے ذریعے مجھے فوراً ہی طلب کیا۔ پھر کرنل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ شیگرو کو صرف ملازم کی حیثیت سے میرے پاس رہنا چاہیے، اس کے ذریعے مجھے اطلاع نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً ہی شیگرو کو یہ پیغام پہنچانے سے روک دیا۔ پھر وہ پرائیویٹ چیمبر سے نکل کر فون کے پاس آیا۔ اپنی نوجوان لاڈلی بیٹی کی گمشدگی کے باعث اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب وہ سنبھل کر فون پر مجھ سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آیا۔
آئندہ پیش آنے والی باتیں قبل از وقت معلوم ہو جائیں تو حالات سے ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات پیش آنے والے حالات کے متعلق معلوم ہونے کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں گے کہ میں اصل مجرم میجر یاماگوچی سے دماغی رابطہ قائم کر کے اس کے پاس پہنچ سکتا تھا، اور جیسا کہ مجرموں کے ساتھ میرا نمٹنے کا طریقہ رہا ہے، میں میجر یاماگوچی کو بھی دماغی خلل میں مبتلا کر کے اس سے جرم کا اعتراف کرا سکتا تھا۔ لیکن بات صرف یاماگوچی تک ہی محدود نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف اپنے مفاد کی خاطر کرنل جوشوہو کے عہدے پر قابض ہونے کے لیے کسی غیر ملکی خفیہ تنظیم کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا، مگر اگر میں فوراً ہی یاماگوچی پر ہاتھ ڈالتا تو اس خفیہ تنظیم کے اندر تک پہنچنے کے راستے دشوار ہو جاتے۔ بہرحال میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تو کرنل کی آواز سنائی دی۔ ہیلو فرحات، کیا تم ہو؟ جی ہاں، فرمائیے۔ وہ فرمانے لگا، سوزوکو کے متعلق وہی باتیں جو مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے کہا، تم فوراً اپنی گاڑی لے کر یہاں آ جاؤ۔ اغوا کرنے والوں کے اطراف جال پھیلا دیا گیا ہے، کہیں سے اطلاع ملتے ہی تم سوزوکو کو لینے جاؤ گے۔ میں نے فوراً ہی کہا، آپ ریسیور نہ رکھیں، پہلے میری بات سن لیں۔ سوزوکو کی گمشدگی نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ پریشانی میں آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ آپ کی بیٹی بڑی آسانی سے لائی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے، جلدی بتاؤ۔ میں نے کہا، سوزوکو نے کلب جانے سے پہلے لباس تبدیل کیا ہوگا۔ اپنا جو لباس وہ گھر میں اتار کر گئی ہے اسے حفاظت سے رکھیے۔ سونیا سے سونگ کر سوزوکو تک پہنچ جائے گی۔ کرنل نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، براوو، خدا کی قسم تم اور سونیا دونوں ہی لاجواب ہو۔ میں تو گھبراہٹ میں بھول ہی گیا تھا۔ سونیا کو فوراً ہی لے کر آؤ۔ میں ریسیور رکھ کر سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ فرمان کو سلا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا، سونیا فوراً تیار ہو جاؤ، کرنل کی بیٹی سوزوکو اغوا کر لی گئی ہے، تمہیں اب اس کی بو کے پیچھے دوڑنا ہے۔ فرمان کو آیا سنبھال لے گی۔ وہ الماری کھول کر کپڑے نکالتی ہوئی بولی، تم فرمان کیوں کہتے ہو، پیار سے نومی کیوں نہیں کہتے؟ اچھا بھائی، 1000 بار نومی کہا کروں گا، خدا کے لیے جلدی تیار ہو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد سیاہ چست پتلون اور کھلے کھلے گلابی بنیان پہن کر آ گئی۔ دوست تو دوست، دشمنوں پر بھی بجلی گرانے کے لیے یہ لباس کافی تھا۔ کرنل کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کہا، میں اچھی طرح سمجھ جاؤں کہ سوزوکو کہاں ہے۔ میں سوچ کے ذریعے تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا، تم بآسانی وہاں پہنچ جاؤ گی، مگر یہ مجھ پر بڑا ظلم ہے کہ سارا کام میں کروں گا اور کریڈٹ تمہیں ملے گا۔ جی نہیں، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، تم مجھے گائیڈ نہیں کرو گے تب بھی میں سوزوکو تک پہنچ جاؤں گی، مجھے بھی اپنی صلاحیت پر ناز ہے۔ اچھا، میں نے چیلنج کے انداز میں کہا، شرط لگاؤ گی؟ ہو جائے شرط، بولو کیا ہارو گے؟ سونیا، میں نے ہارنا نہیں سیکھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ٹیلیپیتھی کے ذریعے مجھے راستے سے بھٹکا دو گے۔ دیکھو، یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ ارے ساری بدماشیاں تو تم سے ہو چکی ہیں، اس بار اپنے بیٹے نومی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ٹیلیپیتھی کے ذریعے نہیں بھٹکاؤں گا۔ میں نے فرمان کو اپنا بیٹا نومی کہا تھا، اس لیے وہ خوش ہو کر میرے بازو سے لپٹ گئی۔ ہاؤ سویٹ یو آر، تم نے نومی کو بیٹا کہہ کر مجھے سارے جہان کی خوشیاں دے دی ہیں۔ اب میں تم پر ضرور اعتماد کروں گی، تم سوچ کے ذریعے مجھے مس گائیڈ نہیں کرو گے۔ ہاں، مگر شرط کیا ہوگی یہ طے کر لو۔ دیکھو، اگر میں جیت جاؤں گی اور سوزوکو کو اپنی صلاحیت کے بل پر واپس لے آؤں گی تو تم روزانہ 1 گھنٹہ نومی کو اپنی گود میں کھلایا کرو گے۔ اچھی بات ہے۔ اگر تم ہار جاؤ گی تو آئندہ کبھی شادی کا لفظ زبان پر نہیں لاؤ گی۔ وہ پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ میں ایک عورت کی سب سے بڑی خوشی ایک بازی میں جیت لینا چاہتا تھا، یعنی اسے شادی کی ضد سے محروم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے سوچ کر بڑے عزم سے بولی، تم سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری طرح میں نے بھی ہارنا نہیں سیکھا، میں جیتنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گی۔ سوزوکو میرے ہاتھوں واپس آئے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، تو وہی حال ہمارا تھا۔ وہاں سوزوکو کی جان پر بنی ہوئی تھی اور یہاں ہم شرطیں لگا رہے تھے۔ ویسے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میجر یاماگوچی میرا ٹارگٹ تھا اور میں اسی میجر کے پیچھے کام کرنے والی تنظیم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے سوزوکو کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف کرنل کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اسے موجودہ عہدے سے ہٹانے کے لیے سوزوکو کو ضمانت کے طور پر لے جا رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو جانی یا جسمانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے میں اسے سونیا کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ ہم کرنل کی رہائش گاہ پر پہنچے تو اس بار ہماری تلاشی نہیں لی گئی، ہمیں فوراً ہی کرنل کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کا لباس لیے ٹرنک روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ سونیا کو دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب لباس بڑھاتے ہوئے بولا، سونیا، تم بھی میری بیٹی ہو، فار گاڈ سیک اپنی بہن سوزوکو کو فوراً ٹریس آؤٹ کرو۔ میں نے ابھی تک اس کی ماں کو اس کی گمشدگی کی خبر نہیں دی ہے، اسے معلوم ہوگا تو وہ بیٹی کے لیے رو رو کر برا حال کر لے گی۔ سونیا اس کے لباس کو سونگنے لگی۔ سامنے میز پر 2 ریوالور، 2 پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر اور کارتوس کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کرنل نے مجھ سے کہا، تمہیں اور سونیا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں رکھ لو۔
اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر پہنچاتے رہو۔ میرا اور سونیا کا ایک ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ محکمے میں جو آپ کے دشمن ہیں وہ سونیا کی صلاحیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ یقیناً پہلے سے جانتے ہوں گے کہ سوزوکو تک پہنچنے کے لیے سونیا سے کام لیا جائے گا، لہٰذا وہ سونیا کو گھیرنے یا اس سے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سونیا کو اپنے چند فوجی جوانوں کے ساتھ روانہ کریں۔ میں اپنی کار میں ان سے کچھ فاصلے پر رہوں گا۔ کرنل میرے مشورے پر کچھ اعتراض کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت سونیا نے کہا، مجھے سوزوکو کی بو مل رہی ہے، آپ فوراً اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ کر دیں۔ کرنل سب کچھ بھول کر ہمارے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ اس کے حکم پر فوراً ہی ایک جیپ کار گراج سے نکالی گئی۔ سونیا اس میں 4 مسلح نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی کار ان کے پیچھے لگا دی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں سوزوکو کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ایک بند کمرے میں ایک سہ طرفہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شخص اس کے بائیں طرف ریوالور لیے کھڑا تھا۔ دوسرا شخص اس کے چہرے پر ماسک چڑھانے کے بعد میک اپ کا آخری ٹچ دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک وگ کے ذریعے اس کا ہیئر سٹائل بدلنے لگا۔ آپ سوزوکو خود کو نہیں پہچان رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ آپ اس کے ماں باپ بھی اسے نہیں پہچان سکتے تھے، لیکن میں پہچان سکتا تھا۔ میک اپ اور گیٹ اپ سے چہرہ بدل سکتا ہے، دماغ اور اس کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی سوچ نے کہا، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کہاں لے آئے ہیں۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ان شیطانوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، پھر اس کمرے میں لا کر پٹی کھول دی۔ میں اس کی سوچ پڑھ کر وقتی طور پر مایوس ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ جب تک اسے وہاں سے باہر دوسری جگہ نہ لے جاتے تب تک میں اس کے دماغ کے ذریعے اس جگہ کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ویسے سونیا بازی لے جا رہی تھی۔ سوزوکو کا چہرہ بدل گیا تھا، مگر اس کے بدن کی مخصوص بو وہی تھی، جس کی کشش پر سونیا تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ جیت جائے گی؟ کیا میں ہار جاؤں گا؟ اپنی شکست کون پسند کرتا ہے؟ میں سونے کے دماغ میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ جس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ڈرائیور کو ہدایت دے رہی تھی کہ کبھی دائیں بائیں مڑنے کو کہتی تھی، کبھی سیدھے رستے پر چلنے کا مشورہ دیتی تھی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کرنل کو بتایا کہ وہ سوزوکو کے قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ ایک 6 منزلہ عمارت کے قریب پہنچ کر سونیا نے گاڑی روکنے کے لیے کہا، یعنی وہ منزل کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ سوزوکو اسی عمارت کے کسی کمرے سے برآمد کی جا سکتی تھی۔ میں نے سوزوکو کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا۔ اب وہ سہ طرفہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میک اپ مین اس کے طرف گھوم کر جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے مطمئن ہو کر کہا، ایک دم پرفیکٹ، اب تو تمہارا باپ بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سنگار میز پر سے شنیل کی بوتل اٹھائی، پھر سوزوکو کے لباس پر خوشبو سپرے کرنے لگا۔ دوسری طرف سونیا ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سوزوکو کے بدن کی بو شنیل کی خوشبو میں گم ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سوزوکو کس سمت پائی جا سکتی ہے، اور سونیا جیتی ہوئی بازی ہارنے والی تھی۔ مگر وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچ رہی تھی، نہیں، میں ہارنا نہیں جانتی، شکست فرحاد کی ہوگی۔ سونیا 6 منزلہ عمارت کے اندر زینے کے نچلے سرے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں تک وہ بڑی کامیابی سے سوزوکو کی بو سونگتی ہوئی پہنچ گئی تھی۔ یقیناً اس عمارت کے کسی کمرے میں سوزوکو موجود تھی، لیکن زینے تک پہنچتے ہی سوزوکو کی جیت ہار میں بدلنے لگی۔ سوزوکو شنیل کی خوشبو میں نہا گئی تھی، اور اس کے بدن کی وہ مخصوص بو گم ہو گئی جو سونیا کو کھینچ کر اس طرف لا رہی تھی۔ سونیا تھوڑی دیر تک وہاں کھڑی پریشانی سے سوچتی رہی۔ ایک فوجی نوجوان نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے مدام؟ کیا آپ غلط جگہ پر آ گئی ہیں؟ نہیں، سوزوکو اسی عمارت میں کہیں موجود ہے، مگر دشمن بہت چالاک ہیں، انہوں نے اسے کسی دوسری قسم کی بو میں چھپا دیا ہے۔ میں ٹھیک اسی جگہ نہیں پہنچ سکتی جہاں وہ موجود ہے۔ دوسرے فوجی نوجوان نے لفٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم پوری عمارت کی تلاشی لیں گے۔ آپ 2 آدمیوں کے ساتھ زینے کے اوپر جائیں، ہم لفٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، ہم یہاں کی ہر منزل کو چیک کرتے ہوئے اوپر جائیں گے۔ میں نے عمارت سے ذرا دور پہنچ کر گاڑی روک دی تھی اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا چپ چاپ دماغ کی اسکرین پر سونیا اور سوزوکو کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایسے موقع پر میں نے اس کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، سونیا ڈارلنگ، مان جاؤ، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے، ہار مان جاؤ ورنہ سوزوکو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ فوجی نوجوانوں کے ساتھ زینے پر چڑھتی ہوئی سوچ کے ذریعے بولی، میں ہار نہیں مانوں گی، تم مجھے نروس نہ کرو، میں دیکھوں گی وہ لوگ کب تک سوزوکو کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے جسم کی بو اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتی ہے، باقی خوشبوئیں آنی جانی ہیں۔
سوزوکو جس خوشبو میں چھپی ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر میں وہاں تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس عمارت کی پہلی منزل پر پہنچ گئی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، پھر سوزوکو کی طرف توجہ دینے لگا۔ پتہ نہیں وہ عمارت کی کس منزل پر تھی۔ اب اس کے پاس فجیہارا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر تھے اور وہ سوزوکو سے کہہ رہا تھا، دیکھو میری دائیں جیب میں پستول ہے، میں تمہارے بائیں طرف تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس عمارت سے باہر نکلتے وقت شور نہ مچانا، اور نہ ہی کسی کو اشارتاً اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ حسن، یہ جوانی، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرو اور چپ چاپ چلتی رہو۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ گئے اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے لفٹ کی طرف جانے لگے۔ لفٹ کے سامنے پہنچ کر سوزوکو نے دروازے پر نظر کی تو اس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ وہ تیسری منزل پر ہے۔ لفٹ کے دو دروازے تھے، ایک لفٹ سے نیچے کے لوگ اوپر آ رہے تھے اور دوسری لفٹ سے اوپر کے لوگ نیچے جا رہے تھے۔ دونوں لفٹیں بیک وقت آ کر تیسری منزل پر رکیں۔ دونوں کے دروازے بیک وقت کھلے۔ نیچے سے آنے والے دو فوجی لفٹ سے باہر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سوزوکو کی آنکھوں میں امید کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ ایک دم سے اڑ کر ان کی پناہ میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت فجیہارا کی دائیں جیب سوزوکو کی بائیں پسلی پر آئی۔ وہ پستول کی نال محسوس کر رہی تھی۔ فجیہارا کی چپتی ہوئی سرگوشی سن رہی تھی۔ میری انگلی ٹریگر پر ہے اور گولی چلنے ہی والی ہے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے تم لفٹ کے اندر چلو۔ اتنی سی دیر میں دونوں فوجی جوان اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ وہ اسے کسی دوسری لڑکی کے میک اپ میں کبھی بھی پہچان نہیں سکتے تھے۔ وہ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ لفٹ کے اندر چلی گئی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے پر لکھے ہوئے نمبر بتا رہے تھے کہ اب وہ نیچے جا رہی ہے۔ سونیا سیڑھی چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ میں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ بھٹک جائے گی۔ ایسے بڑے سے بڑے سراغ رساں بھی مجرموں کے طاقوں میں بھٹکتے ہیں۔ چوہے بلی کے اس کھیل میں سسپینس رہے تو دلچسپی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں بھی بڑی دلچسپی سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ دیکھوں سونیا کا اپنی صلاحیت کے بل پر سوزوکو تک پہنچتی ہے۔ یہ انتظار اس لیے بھی تھا کہ میں خود اس خفیہ تنظیم تک پہنچنا چاہتا تھا جو میجر یاماگوچی کو اپنے مفاد کی خاطر سیکرٹ سروس کا چیف بنانا چاہتی تھی۔ اگر ہمارا مقصد صرف سوزوکو کی واپسی ہوتا تو اب تک فجیہارا کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ اب وہ سوزوکو کو لے کر عمارت کے باہر آ گیا تھا۔ میں دور اپنی کار میں بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سوزوکو کا بدلا ہوا میک اپ اور گیٹ اپ ایسا تھا کہ میں بھی اسے چہرے سے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن چلتے پھرتے وقت انسان کا دماغ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے۔ سوزوکو کے دماغ نے بھی جب یہ کہا کہ وہ عمارت سے باہر آ رہی ہے تب میں نے ایک نوجوان لڑکی کو ایک جاپانی کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ سڑک کے کنارے دور تک کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کار کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ مجھے ان کے قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جہاں تھا وہاں سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا۔ فجیہارا سوزوکو کو حکم دے رہا تھا، چلو پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ جاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے مجبور تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی سے اور اپنے آپ سے بہت محبت تھی۔ چونکہ مرنے سے ڈرتی تھی اس لیے دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فجیہارا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب کار آگے بڑھ گئی تب میں نے بھی اپنی کار کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ان سے رابطہ ختم کر دیا اور سونیا کا حال معلوم کرنے لگا۔ چونکہ تیسری منزل سے شنیل کی زوردار خوشبو گزر چکی تھی اس لیے سونیا پہ سوزوکو کی بو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کوریڈور کی طرف بڑھتے ہوئے مسلح نوجوان سے کہا، جلدی آؤ۔ میں نے اسے پھر ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کوریڈور کے آخری سرے پر ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، سوزوکو اس کمرے میں ہے، ذرا احتیاط سے جاؤ۔ وہ سب دروازے کے آس پاس دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے ریوالور نکال کر دروازے پر دستک دی۔ دستک دیتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے مادام، آپ ہمیں خواہ مخواہ بھٹکا رہی ہیں۔ سونیا بدستور سونگھتی ہوئی اور آگے بڑھتی ہوئی باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہاں سوزوکو کا وہ لباس رکھا ہوا تھا جسے وہ اتار کر گئی تھی۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے لباس کو بھی بدل دیا گیا تھا۔ سونیا لباس اٹھا کر باتھ روم سے باہر آئی اور فوجی نوجوان سے بولی، ابھی تم نے کہا تھا میں تم لوگوں کو بھٹکا رہی ہوں، یہ دیکھو یہ سوزوکو کا لباس ہے، اگر اسے تم نہیں پہچانتے تو کرنل سے جا کر پوچھو۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اس لباس کو فوجی نوجوان کے منہ پر پھینک دیا اور پھر اسی طرح بگڑتی ہوئی بولی، تم جیسے لوگ میری صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ سوزوکو کو یہاں لائے تھے اور ابھی یہاں سے لے گئے ہیں۔ سونیا غصے میں ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ ان کی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتے، دراصل چیلنج تو میں نے کیا تھا، اور وہ غصہ ان پر اتار رہی تھی۔
وہ لوگ کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھنے لگے۔ میک اپ کا سامان، سر کے بالوں کے کچھ ٹکڑے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ سوزوکو نے میک اپ کیا ہے یا پھر جبرن اس کا گیٹ اپ تبدیل کیا گیا ہے تاکہ تعاقب کرنے والے اسے پہچان نہ سکیں۔ سونیا ٹرانسمیٹر آن کر کے کرنل سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اب تک کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد کہا، جناب دشمنوں کو یہ علم ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کے بل پر ان کا پیچھا کر رہی ہوں، اس لیے وہ سوزوکو کو کسی خوشبو میں چھپا کر میرا راستہ کاٹ رہے ہیں، لیکن میں بے بس اور مجبور نہیں ہوں۔ وہ خوشبو ختم ہوتے ہی میں پھر سوزوکو کی بو کو پالوں گی۔ ان کی باتیں ختم ہوتے ہی میں نے ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کیا۔ جناب میں سونیا کے پیچھے چلتا ہوا ایک عمارت کے سامنے پہنچ گیا ہوں۔ سونی عمارت کے اندر گئی تھی مگر اب تک واپس نہیں آئی۔ اگر آپ حکم دے تو میں بھی عمارت کے اندر جاؤں؟ اور وہ نہیں فرحاد، تم وہیں ٹھہرو۔ اگر کوئی بھی کسی لڑکی کو اس عمارت سے لے کر باہر نکلے تو تم انہیں فوراً چیک کرو۔ سونے کی رپورٹ ہے کہ سوزوکو کا گیٹ اپ بدل دیا گیا ہے۔ میں نے جواباً کرنل کو بتایا کہ ابھی میں نے ایک لڑکی کو ایک آدمی کے ساتھ عمارت سے باہر نکلتے دیکھا ہے، پھر وہ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر جنوب کی طرف گئے ہیں۔ میں نے شبہ ظاہر کیا تو کرنل نے فوراً ہی ان کا پیچھا کرنے کو کہا۔ میں یہی چاہتا تھا کیونکہ میں پہلے ہی ان کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ کرنل نے مجھ سے ان کی گاڑی کا رنگ پوچھا تھا۔ وہ سوزوکو کو بلو رنگ کی سیڈان میں لے گئے تھے، لیکن میں نے کرنل کو سفید رنگ کی ٹویوٹا بتایا کیونکہ میں سوزوکو کو وہاں ضرور پہنچانا چاہتا تھا جہاں میجر یاماگوچی کے حکم سے فجیہارا سے لے جا رہا تھا۔ ان کا تعاقب کرنے کے دوران میں نے میجر یاماگوچی کی خبر لی۔ اب وہ دماغ کی اسکرین پر ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی عمارت میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے ٹوائلٹ میں پایا۔ میں نے لاہور پڑھتے ہوئے سوچا، ٹوائلٹ میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن پھر اس کا ارادہ ظاہر ہو گیا۔ وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کرنے کے بعد دھیمی آواز میں کہنے لگا، ہیلو فرسٹ مین کالنگ، ہیلو فرسٹ مین کالنگ، اوور۔ وہ خود کو یاماگوچی نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس کی آواز کرنل کے ٹرانسمیٹر میں بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ شاید فرسٹ مین اس کا کوڈ نیم تھا۔ دوسری طرف سے جواب ملتے ہی اس نے کہا، مال ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ مال لے جانے والے کو جو بھی راستہ آسان ملے گا وہ اسی راستے سے وہاں پہنچ جائے گا۔ میں 2 گھنٹے کی فلائٹ سے پہنچا ہوں، اوور اینڈ آل۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ذہن کو کریدتا رہا تو پتہ چلا وہ جاپان کے چھوٹے بڑے جزیرے کویوشو کی طرف جا رہا ہے اور اس کی منزل شہر فوکوکا ہے۔ میں نے یاماگوچی کا پیچھا چھوڑ دیا تاکہ وہ 2 گھنٹے کے بعد فوکوکا پہنچ جائے تو پھر میں اس کی خبر لوں۔ اس عرصے میں فجیہارا کی کار ٹوکیو شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ میری کار بھی ہائی وے پر آ گئی تھی۔ میں اتنے فاصلے پر ان کے پیچھے جا رہا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے نہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ صرف سوچ کی صراط مستقیم پر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے فجیہارا کے دماغ کو کریدنا شروع کیا تو پتہ چلا وہ شہر اوساکا کی طرف جا رہا ہے، جو بندرگاہ بھی ہے۔ وہ وہاں سے لانچ کے ذریعے کویوٹو جائے گا، پھر ٹرین کے ذریعے فوکوکا پہنچے گا۔ میں نے ہائی وے کے کنارے گاڑی روک دی، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہوئے کرنل سے کہا، جناب میں سفید رنگ کی ٹویوٹا کو تلاش کرتے ہوئے ہائی وے تک پہنچ گیا ہوں مگر وہ گاڑی نظر نہیں آئی۔ اگر سونیا نے ٹریس آؤٹ کیا ہو تو بتائیں۔ میں سب دکھاوے کا کام کر رہا تھا۔ میں سونیا سے سوچ کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا مگر کرنل پر اپنی کارکردگی ظاہر کرنی تھی، لہٰذا اس کی وساطت سے سونیا کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کرنل نے جواب دیا، سونیا ابھی تک بو کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جس گاڑی میں سوزوکو کو لے کر جا رہے ہیں اس گاڑی کے تمام شیشے چڑھا دیے گئے ہیں، ورنہ تیز رفتاری سے بھاگنے والی کار کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں تو بدن پر لگائی ہوئی خوشبو جلد اٹھ جاتی ہے اور بدن کی مخصوص بو اجاگر ہو جاتی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دشمن سونیا کی طرف سے بہت زیادہ محتاط ہیں۔ اگر وہ مسلح نوجوانوں کے ساتھ نہ ہوتی تو دشمن اسے گھیر کر ضرور مار ڈالتے۔ وہ اس وقت اسی عمارت کے سامنے اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا تم اس کے پاس جاؤ گے؟ اوور۔ جناب میرا مشورہ ہے وہ یہ کہ آپ سونیا کو تنہا چھوڑ دیں، اپنے مسلح نوجوانوں کو واپس بلا لیں۔ آپ سوزوکو کی واپسی کی یہی صورت ہے کہ دشمن سونیا کو تنہا سمجھ کر اسے گھیرنے کی کوشش کریں۔ وہ تنہا 2-4 پر بھاری ہے۔ پھر یہ کہ میں بھی اس کی نگرانی کرتا رہوں گا، اس طرح دشمن کے آدمی میری نظر میں آ جائیں گے۔ اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دشمن کے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو پہچان سکیں۔ اوور۔ فرحاد تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، یہ آئیڈیا میرے دماغ میں بھی آیا تھا، لیکن میں نے سونیا کو اس لیے تنہا نہیں چھوڑا کہ وہ تمہاری محبت ہے۔ میں ایسا کرتا تو تم مجھے خود غرض سمجھنے لگتے۔ بہرحال اب تم کہہ رہے ہو تو میں مسلح نوجوانوں کو واپس بلا لیتا ہوں۔ اب وہ تنہا رہے گی، تم دور سے اس کی نگرانی کرو، اوور اینڈ آل۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو پاس والی سیٹ پر رکھ دیا، اس کے بعد سونیا سے رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ ٹرانسمیٹر پر کرنل سے گفتگو کر رہی تھی۔ کرنل کے حکم کے مطابق اس نے مسلح نوجوانوں سے کہہ دیا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ ان کے جانے کے بعد سونیا نے سوچ کے ذریعے مجھے پکارا، فرحاد تم کہاں ہو؟ اگر تم میرے دماغ میں موجود ہو تو مجھے بتاؤ،
میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی خیالی پکار کا جواب نہیں دیا۔ اس کی ضروری باتیں تو میں اس کی سوچ کے ذریعے بھی پڑھ سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود کیا پلاننگ کرتی ہے۔ وہ پھر سوچنے لگی، دیکھو فرحاد، اگر تم میرے اندر چھپے ہوئے ہو تو بتا دو، مجھے پریشان نہ کرو۔ ہمارے درمیان جو شرط لگی ہے، میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمجھ لو کہ تم سے ہار ماننے والی ہوں۔ وہ مجھے بھڑکا رہی تھی کہ میں اپنی جیت کی خوشی میں بے اختیار اسے باتیں کرنے لگوں، مگر میں بدستور خاموش رہا۔ تب وہ مطمئن ہو کر سوچنے لگی، فرحاد اس وقت میرے دماغ میں نہیں جھانک رہا ہے، اس وقت وہ ضرور کسی دوسرے سے دماغی رابطہ قائم کر رہا ہوگا۔ اف، کیسے آدمی سے پالا پڑا ہے، اسے چھپ چھپ کر بہت سنبھل سنبھل کر سوچنا پڑتا ہے۔ ابھی کرنل جوشو کو کہہ رہا تھا کہ فرحاد کے مشورے پر مجھے تنہا چھوڑا جا رہا ہے۔ اس مشورے کے پیچھے فرحاد کا اپنا کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ میرا پیچھا کرے گا۔ پتہ نہیں یہ سوزوکو کہاں مر گئی، کم سے کم اس کی بو ہی مل جاتی تو میں فرحاد سے بہت آگے نکل جاتی۔ اب تو ہوا میں سونگتے رہنا ہی مقدر ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی بڑبڑاتی ہوئی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اب کرنل کے حکم کے مطابق مجھے سونیا کی طرف جانا تھا تاکہ دور ہی سے اس کی نگرانی کرتا رہوں، لیکن اس قسم کے احکامات میرے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اب میں تمام پابندیاں توڑ کر آزادی سے دشمنوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں تیزی سے کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگا جس سے کرنل اور سونیا وغیرہ سے پیچھا چھوٹ جائے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس کے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا۔ میری کار ہائی وے کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تیز رفتار گاڑیاں میرے قریب سے گزر جاتی تھیں، مگر میری سوچ صرف اپنی ذات تک مرکوز ہو گئی تھی کہ میں آزاد ہوں اور ہمیشہ آزادی سے آگے بڑھتے رہنے کا عادی ہوں۔ میرے چاروں طرف جو محبت اور قانون کی بندشیں ہیں، انہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ سوچتے سوچتے بات سمجھ میں آ گئی۔ جو تدبیر دماغ میں آئی تھی، میں نے اس پر دوبارہ غور کیا، پھر اطمینان ہونے کے بعد ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر سیٹ کے نیچے پھینک دیا، کار کے اندر اسی طرح کی ابتری پھیلا دی، پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہائی وے پر دو گاڑیاں دور جاتی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے کار کے اگلے ٹائر پر فائر کر کے اسے بیکار بنا دیا۔ اب میرے اغوا کیے جانے کی پلاننگ مکمل ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے پیدل ٹوکیو شہر کی طرف جانے لگا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں شہر کی طرف جانے والی گاڑیوں کو لفٹ کے لیے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر ایک ٹرک والے نے لفٹ دے دی۔ اس نے مجھے شوکوما کے چوراہے پر لا کر چھوڑ دیا۔ وہاں میں نے ایک کافی ہاؤس میں 20 منٹ گزارے اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ خود کو چھپانے کا تھا، کیونکہ جب ہائی وے پر میری گاڑی پائی جاتی تو کرنل وغیرہ یہی سوچتے کہ دشمنوں نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھ پر غالب آنے کے بعد مجھے کہیں لے گئے ہیں، اور سونی یہ سوچتی کہ میں اغوا کیے جانے کے باوجود سوچ کے ذریعے سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں، اور جب اس سے دماغی رابطہ بھی قائم نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ دشمنوں نے میری کھوپڑی پر ستم ڈھایا ہے اور مجھ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فی الحال ان لوگوں سے تعلق توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر ان لوگوں سے خود کو چھپا کر فکوکا تک پہنچنا بھی ضروری تھا، اور ان سے چھپنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ سوزوکو کی طرح میں بھی اپنا گیٹ اپ بدل دیتا۔ ٹوکیو جیسے جدید شہر میں میک اپ کے لوازمات حاصل کرنا بڑی بات نہ تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر سپر مارکیٹ کا ایک چکر لگانے لگا۔ ایک بہت بڑے 2 منزلہ جنرل سٹور میں میری مراد بر آئی۔ میں نے ایک چھوٹی سی اٹیچی میک اپ کا سامان اور ایک ریڈی میڈ سوٹ خریدا، پھر ریلوے انکوائری کا نمبر ڈائل کر کے وہاں سے فون کیا۔ پتہ چلا کہ ایک ٹرین وہاں سے 1 گھنٹے کے بعد جائے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اپنے لیے ایک برتھ ریزرو کرانے کے بعد ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں دوسروں سے چھپ کر میک اپ کر سکوں۔ اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں کئی مسافر نظر آئے۔ ٹوکیو شہر کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے۔ انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی جگہ تنہائی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹرین آنے کے بعد میں فوراً ہی اپنے کمپارٹمنٹ کے باتھ روم میں گھس گیا۔ جب تک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی رہتی اس وقت تک کوئی ٹوائلٹ کی ضرورت کے لیے وہاں نہیں جاتا ہے۔ مجھے اطمینان تھا کہ ٹرین چلنے تک کوئی دروازے پر دستک نہیں دے گا۔ اسی اطمینان کے ساتھ میں نے اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ ٹرین چل پڑی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگا، مگر تقدیر ساتھ دے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک کسی نے دروازے پر دستک نہیں دی۔ جب میں اٹیچی لے کر ٹوائلٹ سے باہر آیا تو میرا لباس اور میرا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب وہاں کی سیکرٹ سروس والے تو کیا، میری سانسوں کے قریب رہنے والی سونیا بھی مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ میرے کمپارٹمنٹ کے مسافر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھے جاپانی کے پاس میری سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے 2 جاپانیوں کو درمیانی راہداری سے گزرتے دیکھا۔ وہ دونوں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو غور سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا تھا اور دوسرا نوجوان چہرے سے بدمعاش نظر آ رہا تھا۔ ایسے بدمعاش کسی بری نیت سے ہی کسی کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس وقت وہ بھی میری سیٹ کے قریب پہنچ گیا تھا اور مجھ پر ایک نظر ڈالتا ہوا گزر رہا تھا۔ اتنی سی دیر میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا،
تعجب ہے وہ کہاں جا سکتا ہے، اسے اسی کمپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے ادھیڑ عمر کے ساتھی کو مخاطب کیا، جوزف میرا خیال ہے تمہیں دھوکا ہوا ہے، یوں بھی تمہاری آنکھیں کمزور ہیں، تم نے دور سے پہچاننے میں غلطی کی ہے، میرا مشورہ ہے کہ تمہیں اب اینک لگانی چاہیے۔ تم مجھ پر طنز نہ کرو، میں نے اسے صاف طور سے دیکھا ہے، وہ اسی کمپارٹمنٹ میں آیا ہے۔ تو پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تم فرحاد کو چہرے سے نہیں پہچانتے ہو، تمہیں کسی دوسرے پاکستانی نوجوان پر شبہ ہوا ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرسٹ مین نے ہم سب کو فرحاد کی تصویر دکھائی ہے، میں اسے چہرے سے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ جو وہ اس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا تو میں فوراً ہی بھاگتا ہوا ٹیلی فون بوتھ کی طرف چلا گیا تھا۔ پہلے میں نے فرسٹ مین کو فون کیا تو پتا چلا وہ ٹوکیو سے باہر گیا ہے، اس کے بعد میں نے تمہیں بلایا ہے، مگر تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو، مگر میرے پاس یہ 2 بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ الو کی بھی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، مگر دن کے وقت اسے بھی نظر نہیں آتا۔ میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، جاؤ تم اسے تلاش کرتے رہو، میں اپنی ٹیم میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے جلاتا ہوا کمپارٹمنٹ کے آخری سرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بدمعاش اسے ناگواری سے دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا، الو کا پٹھا، خواہ مجھے فون کر کے بلا لیا، اب میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ ہمارے لیے بڑی دور تک جال پھیلایا گیا تھا، میں ہر انسان کے سوچ نگر تک پہنچ جاتا ہوں، لیکن میں بھی یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ میجر یاماگوچی عرف فرسٹ مین نے اپنے کتنے لوگوں کو میری اور سونیا کی تصویریں دکھائی ہیں اور کتنے لوگ ہماری نگرانی کے لیے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال اب تو ان کے فرشتے بھی مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ البتہ سونیا کی خیر نہیں تھی، میں اس کی خبر لینے چلا گیا۔ وہ میرا انتظار کرنے کے بعد کرنل کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے پریشان تھے کہ میں 2 گھنٹے سے کہاں غائب ہوں۔ انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، میں اپنا ٹرانسمیٹر کار کے اندر پھینک کر چلا آیا تھا، اس لیے انہیں میری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ کرنل نے سونیا سے کہا، کیا مصیبت ہے؟ سوزوکو کے ساتھ فرحاد بھی غائب ہو گیا، آخری بار اس نے ہائی وے سے گفتگو کی تھی، مجھے فوراً ہی وہاں آدمی بھیجنا چاہیے۔ اب وہ لوگ میری تلاش میں نکلنے والے تھے۔ میں نے دماغ کی اسکرین سے تلاش کرنے والے منظر کو ختم کر دیا، ابھی انہیں میرے اغوا کیے جانے کا حال نہیں معلوم تھا۔ میں نے سوچا جب انہیں معلوم ہوگا تو دیکھا جائے گا، اس لیے اب میں اس ادھیڑ عمر کے جاپانی سے لو لگانے لگا جس نے مجھے اس کمپارٹمنٹ میں آتے دیکھا تھا اور اپنے ایک آدمی کو بلا کر مجھے یہاں تلاش کر رہا تھا۔ جو بدماش اگلے اسٹیشن پر اتر جانے والا تھا اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ ادھیڑ عمر کا جاپانی اپنی کس ٹیم کے ساتھ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کمپارٹمنٹ کے آخری سرے پر جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے آس پاس ٹیم کے افراد موجود تھے۔ میں نے اس جاپانی کی دماغی آنکھوں سے ان افراد کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایک حسین انگریز دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ 4 خانے والا پنک کلر کا سکرٹ اور سیاہ بلاؤز پہن رکھا تھا۔ اس کے سنہری بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سکارف کی گلابی رنگت سے اس کا چہرہ گلابی گلابی ہو رہا تھا۔ سکارف کی گرہ سانسوں کی اٹھان پر آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھتی ہوئی اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بے خیالی میں چوس رہی تھی۔ وہ ایک ننھی سی بچی کسی حرکت کر رہی تھی، شاید اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے اس معصوم ادا میں ایک نامعلوم سی جذباتی کشش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچپن اور جوانی کے سنگم پر آ کر ٹھہر گئی۔ میں اتنی دور سے اس کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکتا تھا، چونکہ وہ ادھیڑ عمر کا جاپانی اسے حریصانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دماغ کی بند کوٹری میں ایک چور کی طرح بیٹھا سوچ رہا تھا، تو اس کے چور خیالات سے میں اس حسینہ کو سمجھ رہا تھا۔ انسان یوں تو اخلاقی حدود میں رہنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ دماغ کے اندر رہ کر کس طرح اخلاقیات کی حدیں پھلانگتا ہے۔ ایسی گناہگار چھلانگوں کو میں قلم کی نوک تک نہیں لا سکتا، مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں میں قبل از وقت بیان کر دوں تو میری اس داستان میں سسپینس باقی نہیں رہے گا۔ ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ادھیڑ عمر کا جاپانی اپنے سامنے بیٹھی ہوئی دوشیزہ کے متعلق کس قسم کی پلاننگ کر چکا تھا۔ میں پیش آنے والے واقعات بیان کرتا جاؤں گا، آپ ذرا اپنی ذہانت کو آزمائیں اور پلاننگ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ میرے ساتھ ساتھ ایک دہشت ناک داستان کے کلائمیکس تک پہنچیں گے۔ ویسے میں ان سب کے متعلق اہم معلومات فراہم کر رہا ہوں، اب آپ ذرا توجہ سے سنیے۔ اس ادھیڑ عمر کے جاپانی نے اس حسینہ کی طرف ایک البم بڑھاتے ہوئے کہا، مس رینی، ہماری فلم کا ایک منظر جو تم دیکھ چکی ہو، یہ اسی منظر کی تصویریں ہیں۔ رینی نے چونک کر اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اپنے گلابی ہونٹوں کے دائرے سے نکال لیا۔ جاپانی نے اپنی بتیسی دکھا کر مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں مس رینی، آپ کے بیان کے مطابق آپ کو انگوٹھا چوسنے کی عادت بچپن سے ہے، بعض مرد بھی بڑھاپے تک اس عادت سے نجات نہیں پاتے۔ وہ البم لے کر جھمتی ہوئی بولی، میں تو بہت کوشش کرتی ہوں مگر نداستگی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ البم کھول کر دیکھنے لگی۔ پہلے صفحے پر ایک بہت ہی پرانے پیکوڈا ٹائپ قلعہ کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر میں ایک طوفانی رات کا منظر تھا، بجلی چمک رہی تھی،
بجلی کی لمحاتی روشنی میں وہ کلا ایک سیاہ فام کداور دیو کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رینی کی سوچ فلم کے اس منظر کی طرف مبذول ہو گئی جسے وہ ایک پروجیکشن روم میں دیکھ کر آئی تھی۔ اب اس کے دماغ کی اسکرین پر وہ فلم چل رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ قلعہ کا ایک ویران اور اجڑا سا کمرہ تھا۔ تمام کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ باہر طوفان کا شور تھا اور اندر ایک حسین دوشیزہ سفید نائٹی پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں وہ واضح طور سے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً جب بجلی زور سے کڑکنے لگتی تو اس کی روشنی میں اس کا حسین چہرہ نظر آ جاتا تھا۔ اس کے چہرے سے دہشت عیاں تھی اور سہمی سہمی سی آنکھیں جیسے کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھیں، لیکن اس آسیب زدہ قلعہ میں کوئی اس کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہ تھا۔ باہر آندھی کا شور تھا اور کمرے میں موت کا سناٹا تھا۔ پھر اس دہشت زدہ عورت نے ندیدہ پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ موت شاید پھڑپھڑاتے ہوئے بھی آتی ہے۔ وہ لرز گئی، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر بجلی کی چمک کبھی جل رہی تھی، کبھی بجھ رہی تھی، کبھی امید کی روشنی تھی، کبھی موت کا اندھیرا تھا۔ اسی وقت کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک بہت بڑی چمگادڑ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگی۔ اس حسینہ نے ایک بار پھر پلک جھپک کر دیکھا تو کھڑکی کے اندر سیاہ لبادہ پہنے ایک کداور شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ کلائیوں تک لبادے کی آستینیں اتنی چوڑی تھی کہ چمگادڑ کے پیروں کی طرح پھیل گئی تھی اور کھڑکی سے آنے والی ہواؤں کی زد میں پھڑپڑا رہی تھی۔ پھڑ 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 پھڑ، ہی سیاہ آستینیں بھیانک ہنسی کی طرح پھڑپڑاتی جا رہی تھی۔ اچانک نمودار ہونے والے شخص کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور دانت، دونوں کیلے دانت بند ہونٹوں کے باہر نکلے نظر آ رہے تھے۔ ڈریکولا! رینی سوچنے کے دوران لرز گئی۔ میں نے لاہور پڑھی کہ وہ ڈریکولا جیسے گھسے پیٹے موضوع پر فلمائے ہوئے منظر کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے ایسے مناظر سے دلچسپی نہیں ہوتی جو حقیقت سے بعید ہوں۔ اس کے باوجود مجھے اس وقت رینی کے دماغ سے چپک کر بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لہٰذا اب میں نے اس کے دماغ کی اسکرین پر دیکھا۔ وہ ڈریکولا اس حسینہ کی طرف بڑھتا ہوا کہہ رہا تھا، میری جان، تم نے مجھے پکارا، میں چلا آیا، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ نہیں، وہ حسینہ سہم کر بولی، تم فرینک، یہ تم ہو؟ نہیں، میرا محبوب، میرا فرینک مر چکا ہے۔ تم کون ہو؟ میری جان، میں تمہارا فرینک ہوں، میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ تم میری آغوش میں آ جاؤ، تمہیں بھی ابدی زندگی مل جائے گی، پھر ہم ہر رات چمگادڑوں کی طرح اس ویرانے میں پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کے نغمے سنتے سناتے رہیں گے۔ آؤ، آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور وہ پلٹ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر فرینک کے ہاتھ بہت لمبے تھے، موت کی طرح دور دور تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اپنی محبوبہ کے بازو کو پکڑ کر کھینچ لیا، پھر اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس کے بعد حسینہ کے ننگے شانے پر اس کا چہرہ جھک گیا۔ اس لمحے اس کے دونوں دانت، نوکیلے دانت، اپنی محبوبہ کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ ویران قلعہ میں ایک نسوانی چیخ چمگادڑ کے پروں کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی دور تک گئی، پھر وہی پراسرار سناٹا چھا گیا۔ فلم کا وہ منظر ختم ہو گیا، مگر رینی کی سوچ ختم نہ ہوئی۔ اب وہ پھر بے خیالی میں اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ اس کی سوچ نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رینی ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ تھی۔ اس کے سامنے جو ادھیڑ عمر کا جاپانی بیٹھا ہوا تھا وہ ایک فلم کا پروڈیوسر تھا۔ اس کا نام موئسو موٹو تھا۔ رینی ایک بھاری معاوضہ پر اس کی فلم میں کام کرنے آئی تھی۔ فلم کا نام بلڈ ہنٹر یعنی کہ خون آشام تھا۔ فلم کی کہانی کے مطابق فرینک نامی شخص ہیرو تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 لڑکیوں سے محبت کی۔ پہلی محبوبہ نے بے وفائی کی تو وہ دوسری کی طرف مائل ہو گیا۔ جب دوسری نے بھی اسے چھوڑ کر دوسرے سے شادی کر لی تو وہ بھٹکتا ہوا ایک تیسری حسینہ کی آغوش میں پہنچ گیا۔ تیسری محبوبہ نے اسے شادی کی، مگر چند دنوں کے بعد اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے اس عورت نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ اب وہی فرینک مرنے کے بعد انتقام کے لیے بھٹک رہا تھا۔ اس کہانی کے مطابق وہ منظر فلمایا جا چکا تھا کہ فرینک نے مرنے کے بعد اس ویران قلعہ میں پہنچ کر اپنی پہلی محبوبہ سے انتقام لیا۔ اب رینی دوسری محبوبہ کا رول ادا کرنے آئی تھی۔ $5 لاکھ کے معاوضے پر وہ فلمی معاہدہ کر چکی تھی کہ جاپان آ کر فرینک عرف ڈریکولا کی دوسری محبوبہ کا رول ادا کرے گی، پھر ڈریکولا کے ہاتھوں سے بلکہ دانتوں سے فلمی موت مرنے کے بعد ہالی ووڈ واپس چلی جائے گی۔ رینی کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا نوجوان سیکرٹری ہیریسن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس فلم کا کیمرامین بیٹھا ہوا سوچ میں گم تھا۔ اس کے سامنے والی 3 سیٹوں پر وہی ادھیڑ عمر کا جاپانی موئسو موٹو فلم ساز بیٹھا ہوا تھا۔ باقی 2 سیٹوں پر سٹوری رائٹر اور ڈائریکٹر تھے۔ رینی کے سیکرٹری ہیریسن نے کہا، مسٹر موئسو موٹو، کیا 4 دنوں میں مس رینی کا کام مکمل ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، موئسو موٹو نے بدتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ ہم 5ویں دن آپ کو اور مس رینی کو فکوکا کے ایئرپورٹ سے روانہ کر دیں گے۔ ہیریسن نے کہا، مگر اتنی جلدی شوٹنگ کیسے مکمل ہوگی؟ آپ کیمرہ وغیرہ تو ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں؟
مسٹر ہیریسن، یہ ہماری درد سری ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح شوٹنگ کا شیڈیول بنانا چاہیے. ویسے آپ کے اطمینان کے لیے بتا دوں کہ ہم کل شام کو فکوکا کی آبادی سے دور اس ویران قلعہ میں پہنچ جائیں گے. ہمارے سٹوری رائٹر، ڈائریکٹر اور کیمرامین شہر کے ایک ہوٹل میں قیام کریں گے. میں، آپ اور مس رینی قلعے میں رات گزاریں گے. دوسری صبح کیمرہ، لائٹیں اور ساؤنڈ ریکارڈنگ کا تمام سامان وہاں پہنچ جائے گا. پھر بغیر تاخیر کے شوٹنگ شروع ہو جائے گی. میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا. اب تک میں اس ملک کی سیکرٹ سروس کے معاملات میں الجھا ہوا تھا. اب اس معاملے میں فلم والوں کا اضافہ ہو رہا تھا. کہاں سیکرٹ سروس اور کہاں فلم سازی، اور دونوں کے گٹھ جوڑ سے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں وہ کوئی تماشا دکھانے والے تھے. میں بھی اس تماشے کا ایک کردار بننا چاہتا تھا کیونکہ ان کی منزل بھی فکوکا شہر تھا. میجر یاماگوچی بھی وہاں گیا تھا. اس کے آدمی بھی سوزوکو کو وہاں لے جانے والے تھے. لہٰذا میں سوچنے لگا کہ میں کس تدبیر سے ان کے قریب رہ سکتا ہوں. میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور ان کے تمام پروگرام کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا. آدھ گھنٹے کے بعد ہی وہ سب وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ کار کی طرف جانے لگے. رینی اپنی سیٹ چھوڑنے سے پہلے اپنا پرس کھول کر اس کے آئینے میں دیکھتی ہوئی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی. اس کی گردن میں ایک ہیرے کا لاکٹ پڑا ہوا تھا. جب میک اپ درست کرنے کے دوران اس کے ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے گئے تو میں نے اس کے ذہن کو ذرا سی دیر کے لیے بھٹکا دیا. چند ساتوں تک اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں دماغی حکم کے زیر اثر لاکٹ کا ہک کھول چکی ہیں. لاکٹ وہاں سے پھسل کر پہلے اس کے زانوں پر آیا، پھر وہاں سے اس کے قریب ہی سیٹ پر پہنچ کر ٹھہر گیا. میں نے رینی کے دماغ کو اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ وہ لاکٹ کی طرف دھیان دیتی. اس کا سیکرٹری ہیریسن بڑا زبردست چمچا تھا. ہمیشہ اس کی ہوشامد میں لگا رہتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا. لہٰذا اس سے پہلے کہ رینی اپنے لاکٹ کو بھول کر وہاں سے اٹھتی، میں نے ہیریسن کے ذہن کو بھٹکا دیا. اس میں یہ تحریک پیدا کی کہ رینی کا ہاتھ پکڑ کر اس اٹھنے کے لیے سہارا دے کر اس کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. اس طرح جاپانی فلم ساز یہ دے کر معروف ہو جائے گا کہ ہالی ووڈ کی اداکارائیں اپنے سیکرٹریوں کے ساتھ محبوبانہ انداز میں سلوک کرتی ہیں. اس نے یہی کیا. فوراً ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کی طرف جانے لگا. وہ لوگ آگے جا چکے تھے. اس کمپارٹمنٹ سے گزر کر دوسرے کمپارٹمنٹ میں پہنچ گئے تھے. پہلے میں نے اپنے آس پاس دیکھا. میری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا. میں نے آگے بڑھ کر اس لاکر کو اٹھایا، پھر اسے جیب میں رکھ کر ڈائننگ کار کی طرف بڑھ گیا. آگے 2 کمپارٹمنٹ کے بعد ڈائننگ کار تھی. وہاں فیملی کیبن الگ تھے اور رومانی جوڑوں کے لیے کیبن الگ بنے ہوئے تھے. موئسوموٹو اپنی فلمی ٹیم کے ساتھ ایک بڑے سے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا تھا. رینی اپنے سیکرٹری کے ساتھ چھوٹے سے کیبن میں تھی. ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے مختلف کیبنوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے دماغ میں جھانک کر تلاش کر لیا. سیدھے رینی کے کیبن میں جا کر دستک دی. کم ان. اندر سے آواز آئی. ہیریسن کا خیال تھا کہ بیرا آرڈر لینے آیا ہے، لیکن میں پردہ ہٹا کر اندر پہنچا تو رینی اور ہیریسن دونوں ہی مجھے چونک کر دیکھنے لگے. رینی کی نظریں مجھ پر اٹھتے ہی میری نگاہوں نے اسے جکڑ لیا. پھر میں نے فوراً اس کی سوچ میں کہا، ہو کتنا سمارٹ اور ہینڈسم نوجوان. یہ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ میں نے اس کی دماغی حالت سے محسوس کیا کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے. میں نے اسی وقت لاکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری تنہائی میں مخل ہو رہا ہوں. شاید یہ لاکٹ تمہارا ہے؟ رینی نے فوراً اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا، پھر احسان مندی سے بولی، ہو تھینکس الاٹ. یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا، میں تمہارے ایک کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہا ہوں. میں نے وہاں تمہیں دور سے دیکھا تھا. جب میں یہاں آنے لگا تو تمہاری سیٹ کے پاس سے گزرتے وقت اس لاکٹ کو وہاں پڑا دیکھا. یہ کہتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے اس اجنبی نوجوان کو بیٹھنے کے لیے کہنا چاہیے. وہ دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوئی بولی، اگر تمہارے ساتھ کوئی پارٹنر نہ ہو تو یہاں بیٹھو. کیا تم میرے ساتھ ڈنر میں شریک ہونا پسند کرو گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہاری دعوت ضرور قبول کر لیتا، لیکن اس چھوٹے سے کیبن میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہے. اس نے ہچکچاتے ہوئے ہیریسن کی طرف دیکھا اور پھر کہا، پلیز مسٹر ہیریسن، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو دوسرے کیبن میں چلے جاؤ. ایک سیکرٹری بھلا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے مجھے ناگواری سے دیکھا، پھر چپ چاپ کیبن سے باہر چلا گیا. میں نے اس کی جگہ بیٹھتے ہوئے رینی سے کہا، میرا خیال ہے تم نے اپنے ساتھی کو ناراض کر دیا ہے مس. میرا نام رینی پوکر ہے، میں ایک فلم آرٹسٹ ہوں. اوہ، میں نے حیرانی کا اظہار کیا. اب مجھے یاد ہے کہ میں نے اخباروں اور رسالوں میں تمہاری تصویریں دیکھی ہیں. کمپارٹمنٹ میں بیٹھا تمہاری طرف دیکھ کر بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کہیں ضرور دیکھا ہے. تم بہت مشہور فلم سٹار ہو. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو فلمی حلقوں میں تمہیں سیکس کا ایٹم بم کہا جاتا ہے. مگر بھی عورتوں کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ایسی باتیں سن کر وہ شرماتی نہیں ہے. وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی. پھر اس نے کہا، تم نے اپنے متعلق کچھ بتایا نہیں. میرا اندازہ ہے کہ تمہارا تعلق کسی مشرقی ملک سے ہے. تمہارا اندازہ درست ہے. میں برما کا رہنے والا ہوں. میرا نام جوتھن سو ہے. میرا جواب دینے سے پہلے ہی بیرا آرڈر لینے آ گیا. ہم نے ایک دوسرے کی پسند کے مطابق کھانے کا آرڈر دینے کے بعد مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا.
اسی وقت میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اسے اس بات پر مائل کرتا رہا کہ وہ میرے چہرے، میرے مضبوط بازو اور میرے کشادہ سینے کو بار بار دیکھتے ہوئے میرے متعلق چوری چوری ایک عورت کی طرح رائے قائم کرتی رہے۔ میں بھی اس ایٹم بم کو بار بار دیکھتے ہوئے احساس دلا رہا تھا کہ میں اسے چاہت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کی خواہش پر اس کا دوست بن سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر میرے متعلق سوالات کرنے لگی۔ میں نے جواباً کہا، میں ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوں اور سیر و سیاحت کی غرض سے یہاں آیا ہوں اور آپ جزیرہ کویوشو کی طرف جا رہا ہوں۔ میں بھی شوٹنگ کے لیے کویوشو کے شہر فکوکا جا رہی ہوں۔ اچھا، میں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ کاش کہ تمہاری فلم کی یونٹ کے لوگ مجھے فلم کی شوٹنگ دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ میں اس فلم کی ہیروئن ہوں، تو میرے ساتھ رہو گے تو کوئی اعتراض کی جرات نہیں کرے گا۔ اتنے میں بیرا آ کر میز پر کھانا چننے لگا۔ کھانے کے دوران بھی ہم ایسی باتیں کرتے رہے جن کے ذریعے ایک دوسرے سے دلچسپی کا اظہار ہوتا رہا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے کیبن میں بیٹھے رہے، آہستہ آہستہ کھاتے رہے اور کھانے کے بعد کافی سے شغل کرتے رہے تاکہ زیادہ ایک ساتھ وقت گزار سکیں۔ آخر اس کے سیکرٹری سے صبر نہ ہو سکا، اس نے کیبن میں آ کر کہا، مسٹر موئسوموٹو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانے کا بل ادا ہو چکا ہے، اب ہمیں اپارٹمنٹ میں واپس چلنا چاہیے۔ رینی نے میرے ساتھ کیبن سے باہر آ کر فلم ساز موئسوموٹو سے کہا اور اسے میرا تعارف کرایا اور پھر ان کو بتایا کہ میں بھی شوٹنگ دیکھنے کی غرض سے ان کے ساتھ اس ویران کلا میں جاؤں گا۔ موئسوموٹو پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اجنبی ان کے ساتھ اس کلا تک جائے۔ اس وقت وہ اعتراض نہ کر سکا، جبراً مسکرا کر رہ گیا۔ اپارٹمنٹ واپس آ کر ہم اپنی اپنی سیٹوں پر چلے گئے۔ جب میں ان سے دور ہو گیا تب موئسوموٹو نے رینی سے کہا، مس رینی، میں شوٹنگ کے دوران غیر ضروری لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر تمہارے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مطابق ہم صرف تمہارے اور تمہارے سیکرٹری کے اخراجات برداشت کریں گے۔ میری درخواست ہے کہ تم اس اجنبی جوتنسو کو اپنا مہمان نہ بناؤ۔ رینی کو اس کا مشورہ ناگوار گزرا۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مسٹر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں کسی سے بھی دوستی کروں، آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ رہ گئی اخراجات کی بات تو میں کوئی 2 ٹکے کی ہیروئن نہیں ہوں، ساری عمر جوتنسو کے اخراجات برداشت کر سکتی ہوں۔ مگر یہ جوتنسو ہے کون؟ بڑا عجیب سا نام ہے، ایسا نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ ایک اجنبی کو اس کلا میں لے جانا مناسب نہیں ہے۔ رینی نے کہا، مسٹر موئسوموٹو، تم ایسے اعتراض کر رہے ہو جیسے تم اس کلا میں شوٹنگ کے لیے نہیں، کسی سازش کے لیے جا رہے ہو، یا ہم سب وہاں کوئی جرم کرنے والے ہیں۔ صرف ایسی ہی جگہ کسی اجنبی کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ موئسوموٹو ایک دم سے گڑبڑا گیا، کیونکہ رینی نداستگی میں اس کے خفیہ منصوبے کو اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ اس کے دل میں چوٹ تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر گھبرا گیا تھا۔ پھر وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، مس رینی، میں آپ کے ذاتی معاملات میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ویران قلعہ کا تھوڑا سا حصہ رہائش کے قابل ہے، وہاں زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے اور سیکرٹری کے لیے بڑی مشکل سے گنجائش نکالی ہے۔ رینی نے سیکرٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، کوئی بات نہیں، مسٹر ہیریسن آپ کی ٹیم کے ساتھ ہوٹل میں قیام کریں گے اور قلعہ کا جو کمرہ آپ نے مسٹر ہیریسن کے لیے مخصوص کیا ہے اس میں مسٹر جوتنسو آرام کریں گے۔ اب آگے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ موئسوموٹو پریشان ہو کر میرے متعلق سوچنے لگا، یہ کمبخت جوتنسو کون ہے؟ کہاں سے رینی کو پھانسنے آ گیا؟ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے؟ مگر نہیں، میں یہاں کی انٹیلیجنس کے تمام لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، لیکن میجر یاماگوچی کے سوا مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میں یہاں ایک بزنس مین کی حیثیت سے مشہور ہوں اور محض نمائش کے طور پر ایک کبھی نہ ختم ہونے والی فلم میں سرمایہ لگا رہا ہوں، لہٰذا مجھ پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا، اور یہ جوتنسو بھی جاسوس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ملک سے نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، اگر یہ تنہا ہے تو پھر اس قلعہ سے لوٹ کر کبھی باہر نہیں جا سکے گا۔ میں مسکراتے ہوئے ایک سگریٹ سلگانے کے بعد رینی سے خیالی رابطہ جوڑنے لگا۔ وہ اپارٹمنٹ میں دوسری جانب کبھی کبھی دیکھنے کی کوشش کرتی تھی اور میں نظر نہیں آتا تھا۔ پھر وہ مایوس ہو کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے دماغ میں چپکے سے کہا، انگوٹھا۔ وہ بے اختیار اپنا انگوٹھا چوسنے لگی۔ اس کے چور خیالات کو میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ ایسا کرتے وقت وہ میرے انگوٹھے کے متعلق سوچنے لگی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے سوچ کی حالت میں چھوڑ دیا، پھر یاماگوچی کی خبر لینے لگا۔ وہ بہت پہلے ہی فکوکا پہنچ گیا تھا۔ اب وہاں سے وہ ایک کار میں بیٹھ کر شہر سے دور سمندر کے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی منزل وہی ویران قلعہ تھی۔ شہر سے قلعہ تک تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ میں یہ 2 گھنٹے اس کی کھوپڑی میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتا تھا، جبکہ رینی جیسی حسینہ اپنی سوچ کے بلاوے دے رہی تھی۔ لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے میں نے سوزوکو اور سونیا کی باری باری خبر لی۔ فجیہارا سوزوکو کو قیدی بنا کر ایک لانچ کے ذریعے لے جا رہا تھا۔ ان کی لانچ صبح ہونے سے پہلے ہیروشیما کے قریب اڈاجیما کے جزیرے تک پہنچنے والی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ سوزوکو ایک کیبن میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر اس کی آنکھ لگنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ سوزوکو نے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک بوڑھی جاپانی عورت اپنے ہاتھ میں شنیل کی شیشی لیے کھڑی تھی۔ اس نے کہا،
بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم بستر پر لیٹ جاؤ، میں تم پر خوشبو چھڑک کر چلی جاؤں گی۔ سوزوکو نے غصے سے کہا، کیا مصیبت ہے؟ یہ تم لوگ بار بار مجھ پر خوشبو کیوں چھڑکتے رہتے ہو؟ کیا اب سوتے وقت بھی یہ ضروری ہے؟ ہاں، بے حد ضروری ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے اسی وقت سونے کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی، کیونکہ خوشبو اور قوت شامہ کی بات۔ سوزوکو کو پہلی بار لگائی ہوئی خوشبو کے اڑنے اور دوسری بار پھر خوشبو چھڑکنے کے درمیان جو وقفہ تھا، اس وقفہ میں سونیا نے ضرور سوزوکو کی مخصوص بو سونگھ لی ہوگی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ سونیا کو بو سونگھنے کا دوبارہ موقع ملا تھا۔ ایک بار اس وقت جب فجیہارا سوزوکو کو کار سے اتار کر اوکاسا کی بندرگاہ پر لایا تھا، کھلی فضا میں شنل کی خوشبو اڑ گئی تھی، اور سونیا نے ایک دم سے چونک کر کرنل کو اطلاع دی تھی کہ سوزوکو جاپان کے جنوبی علاقہ کی طرف جا رہی ہے۔ کرنل نے فوراً حکم دیا، سونیا کو ہیلی کاپٹر میں لے جاؤ، لیکن بو کسی قسم کی ہو، اس کی پرواز کی بلندی محدود ہوتی ہے۔ سونیا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر زیادہ بلندی سے بو کا تعاقب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اندازے کے مطابق ہیلی کاپٹر کو اوکاسا میں لینڈ کرنے کے لیے کہا تاکہ دوبارہ بو سونگھ کر صحیح سمت کا تعین کرے، مگر اس وقت تک سوزوکو پر پھر خوشبو چھڑک دی گئی تھی اور اسے لانچ کے کیبن میں قید کر دیا گیا تھا۔ دوسری بار سوزوکو 11 بجے سونے کے لیے بستر پر گئی تھی۔ اس وقت سونیا نے پھر اسے پا لیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو ہدایت دی کہ اس بار جنوب مغرب کی سمت پرواز کرے۔ وہ بیچاری پوری طرح اپنی صلاحیتوں کو آزما رہی تھی اور بلا شبہ کامیابی سے تعاقب کر رہی تھی، لیکن پھر رکاوٹ پیدا ہوئی۔ جس وقت ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا، اسی وقت وہ بوڑھی عورت کیبن میں آ کر سوزوکو کو شنل سے معطر کرنے لگی۔ سونیا جزیرہ شوڈو میں اتر کر مطلوبہ وہ پانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایسے وقت وہ مجھے بھی یاد کرتی رہی اور پریشان ہو کر سوچتی رہی کہ دشمنوں نے کہیں مجھے ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ پھر اس کا دماغ سمجھاتا تھا کہ فرہاد اتنی آسانی سے موت قبول نہیں کرے گا، مرے گا تو خدا کی رضا سے ہی مرے گا، دشمنوں کی سازشیں اسے نہیں مار سکتی۔ پھر وہ اپنے بیٹے فرمان علی عرف نومی کے متعلق سوچنے لگی۔ میں نے فوراً اس سے دماغی رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ اسی وقت مجھے اپنے قریب فلم سٹار رینی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کمپارٹمنٹ کا منظر دیکھا۔ رینی اپنی جگہ سے اٹھ کر میری سیٹ کے قریب آ گئی تھی اور میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بوڑھے جاپانی سے کہہ رہی تھی، اب پلیز کیا آپ ادھر میری سیٹ پر جانا پسند کریں گے؟ یہ مسٹر جوتنسو میرے دوست ہیں، میں یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ بوڑھا جاپانی رینی کا منہ تکنے لگا، کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا اور میں ایک برمی باشندے کے روپ میں جاپانی بول کر موئسوموٹو کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آخر موئسوموٹو اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے قریب آیا اور رینی کی باتیں جاپانی کو اپنی زبان میں سمجھانے لگا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے رینی کو دیکھ کر کہا، جوانی جوانی کو کھینچتی ہے اور بڑھاپے کو ایک طرف دھکا دیتی ہے، کیا جائے، اہلاکن اس حسینہ کو جگہ دینی ہوگی۔ رینی اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ بوڑھا بڑبڑاتا ہوا موئسوموٹو کے ساتھ چلا گیا۔ رینی اس کی سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی، مسٹر جوتنسو، میں دن رات فلمی لوگوں میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں، اس لیے اب تمہارے پاس آ کر خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم جیسی مایہ ناز اداکارہ کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر آہستگی سے بولی، پتہ نہیں تمہاری شخصیت میں کیا بات ہے، میں تم سے دور نہ رہ سکی۔ اف، بیٹھے بیٹھے کمر دکھنے لگی ہے۔ تم ذرا اٹھو، میں ان سیٹوں کو بستر میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک طرف ہو گئی۔ جاپان کی نیوکیڈو لائن دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ریلوے ہے۔ یہاں مسافروں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں اور سہولتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تمام کمپارٹمنٹ میں بیڈ سیٹیں ہوتی ہیں۔ یہ سیٹیں دن کے وقت بیٹھنے کے لیے ایزی چیئر کی طرح ہوتی ہیں۔ رات کو سونے کے لیے ان سیٹوں کی پشت کو پیچھے کی طرف ڈھلکا کر آرام دہ بستر بنا لیا جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ پھر ہم دونوں اپنے کرسی نما بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ چونکہ سونے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے کمپارٹمنٹ کی روشنی بدل گئی تھی۔ اب دھیمی دھیمی سی خواب آور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سفر خوب تھا اور ہم سفر بھی خوب تھی۔ وقت اچھا گزرتا جا رہا تھا، لیکن وقت میری مرضی کے مطابق نہیں گزر رہا تھا، کیونکہ میں میجر یاماگوچی کی خبر لینا چاہتا تھا، مگر رینی اتنی باتونی تھی کہ مجھے سوچ کے سفر کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں ذرا بھی سوچ میں گم ہونے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً ٹوک دیتی۔ کہاں کھو گئے؟ شاید کسی حسینہ کے متعلق سوچ رہے ہو۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے؟ ایک حسینہ کے سامنے کسی دوسرے کے حسن کی تعریف کرنا سراسر حماقت ہے۔ مقابلہ حسن میں ہارنا عورت کبھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اس جیسی حسین عورت نہیں دیکھی، اور نہ اپنے مرنے تک شاید دیکھ سکوں گا۔ خدا کر کے وہ 2 بجے کے قریب سو گئی۔ تب میں نے یاماگوچی کے دماغ کو ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر اب اس ادھیڑ عمر کے میجر کے دماغ میں بوڑھے خواب کا سناٹا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے خواب میں پہنچ گیا۔ وہ کہیں اپنی خوابگاہ میں تنہا سو رہا تھا اور نیند میں میری مرضی کے مطابق بڑبڑا رہا تھا۔ میں ٹیلی فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ٹوکیو سے یہاں تک خود آنا پڑا۔ جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس پر سختی سے عمل کریں۔ سوزوکو یہاں یرغمال کے طور پر لائی جا رہی ہے۔
ہمارا مقصد صرف کرنل جوشو ہو کو بلیک میل کرنا ہے. ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ اپنے موجودہ عہدے سے استعفیٰ دے دے. جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں اس وقت تک سوزوکو کو آرام سے رکھا جائے گا. آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں وہ آپ کے درندے ڈریکولا کی نظروں میں نہ آئے. اس کی بڑبڑاہٹ ذرا دیر کے لیے تھم گئی جیسے وہ اپنے مخاطب کی باتیں سن رہا ہو. پھر وہ جواباً کہنے لگا میں کوئی عذر نہیں سنوں گا. اگر وہ بلاب سونگ کر حملہ کرتی ہے تو آپ اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں. مگر سوزوکو کو چھپا کر رکھنے کے لیے کلا سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے. کیا مصیبت ہے. سونیا بھی بو سونگنے والی ایک مصیبت ہے. فجی ہارا بڑی مشکلوں سے سوزوکو کی مخصوص بو کو زائل کرتا اسے یہاں لا رہا ہوگا. وہ یہاں پہنچے گی تو تمہاری وہ پالتو بلا اس کے پیچھے پڑ جائے گی. کیا آپ اسے یہاں سے دور نہیں بھیج سکتے؟ میجر یاماگوچی پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. بیداری کی حالت میں اس نے جس شخص سے جو باتیں کی تھی وہی نیند میں بڑبڑا رہا تھا. اگر وہ بلا آپ کے لیے ایک بہترین باڈی گارڈ ہے تو مہربانی فرما کر آپ بھی اس کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں یا پھر اسے تہانے میں قید کر دیں. جب اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد سوزو کو واپس بھیج دی جائے گی تو آپ اسے تہانے سے آزاد کر دیجیے گا. کمپارٹمنٹ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں چپ چاپ اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا. پتہ نہیں وہ کون سی بلا تھی جو سونیا کی طرح بو سونگ لیتی تھی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ سونیا بھی اس کلا میں پہنچ جاتی. دونوں سونگنے والی بلاؤں کے ٹکراؤ کا تماشا دلچسپ بھی ہوتا اور دہشت ناک بھی. سونیا کو وہاں تک پہنچانا کوئی بڑی بات نہ تھی لیکن وہ اپنے چیلنج سے باز آنے والی عورت نہیں تھی. وہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر سوزوکو کو واپس لانا چاہتی تھی. ایسی صورت میں مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اس ضدی عورت کی رہنمائی کرتا. اس لیے میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا. بہت رات ہو چکی تھی. میں بھی اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا. اس لیے میں نے اپنے دماغ کو حسب معمول ہدایات دی کہ صبح 6 بجے میری آنکھ کھل جائے. اس کے بعد میں آرام سے نیند کی آغوش میں چھپ گیا. دوسرے دن بھی ٹرین کا سفر جاری رہا. رینی ایک اچھی ہم سفر ثابت ہوئی. اس کی رفاقت میں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا. شام سے پہلے ہم فکوکا پہنچ گئے. موسوموٹو کے پروگرام کے مطابق اس فلم کے یونٹ کے لوگوں نے اسی شہر کے ایک ہوٹل میں قیام کیا. رینی کے سیکرٹری ہیریسن کو بھی اس کے ساتھ ہوٹل میں رہنا پڑا کیونکہ اس کی جگہ میں نے لے لی تھی. ہم کلا کی طرف جانے کے لیے ایک کار میں آ گئے. پچھلی سیٹ پر میں اور رینی بیٹھ گئے. اگلی سیٹ پر موسوموٹو اور اس کا ایک جاپانی ڈرائیور تھا. وہاں سے کلا تک 2 گھنٹے کا سفر تھا. رینی نے راستے میں پوچھا مسٹر موسوموٹو جہاں شوٹنگ ہونے والی ہے وہ کلا کس کی ملکیت ہے؟ موسوموٹو نے جواب دیا وہ کلا 200 سال پرانا ہے. اس کا مالک کنسو فٹابا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ رینی نے پوچھا. یہ چیز نہیں بلکہ اس کلا کے مالک کا نام کنسو فٹابا ہے. تمہاری آسانی کے لیے میں اسے صرف فٹابا کہوں گا. وہ اپنے ایک انگریز ملازم آرتھر مائک کے ساتھ وہاں رہتا ہے. وہاں تم آرتھر کی بہن روتھ مائک سے ملاقات کرو گی. ان کا ایک بوڑھا خپتی باپ بھی ہے. اس کا نام مائک ہے. یہ 4 افراد وہاں پہلے سے موجود ہیں اس لیے تمہیں وہاں تنہائی اور ویرانی کا احساس نہیں ہوگا. بس تم اس بوڑھے مائک اور اس کی بیٹی روتھ کی فرسودہ باتوں پر دھیان نہ دینا. میں نے پوچھا اب وہ کس قسم کی فرسودہ باتیں کرتے ہیں؟ اب وہی جو عام طور سے پرانے قلعوں اور کھنڈرات سے متعلق ہوتی ہیں. ویسے یہ درست ہے کہ پچھلی صدی میں اس قلعہ کے اندر بڑا خون خرابہ ہوا تھا. اس قلعہ کا موجودہ مالک فٹابا وہاں کی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ قلعہ اسیب زدہ تھا مگر اب ایسی کوئی بات نہیں. صرف وہ ہفتی بوڑھا مائک اور اس کی بیٹی روتھ بکواس کرتے ہیں کہ وہ قلعہ بھی اسیب زدہ ہے. کوئی بدرو ہے جو انتقام لینے کے لیے راتوں کو وہاں بھٹکتی رہتی ہے. رینی پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی. میں نے اس کے گورے گورے گلابی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی. ڈونٹ بی وری یہ سائنسی دور ہے. آج کل بدرو ہونے اس دنیا میں آنا چھوڑ دیا ہے. میں اسے بڑی دیر تک تسلی دیتا رہا تو اسے اطمینان ہو گیا. اس وقت شام گہری ہوتی جا رہی تھی. ہلکی ہلکی سردی تھی اور کافی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. ہم نے نکانا کی بستی میں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کار رکوائی اور کافی پینے کے لیے ریسٹورنٹ کے باہر بچھی ہوئی ایک میز کے اطراف بیٹھ. موسوموٹو ڈرائیور سے جاپانی زبان میں گفتگو کر رہا تھا. وہ اسی قلعہ کے متعلق باتیں کر رہے تھے. دوسری میز پر بیٹھے ہوئے 2 جاپانیوں نے جب اس قلعہ کا ذکر سنا تو چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے. ان میں سے ایک نے موسوموٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ قلعہ اسیب زدہ ہے. شام ہونے کے بعد لوگ اس کے قریب سے نہیں گزرتے. معلوم ہوتا ہے آپ لوگ یہاں اجنبی ہیں. موسوموٹو جان بوجھ کر ان کے سامنے اجنبی بن گیا. انہیں یہ تفصیل نہیں بتائی کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے وہاں جا رہا ہے. اسے اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ میں اور رینی اس کی زبان سے ناواقف ہیں. میں بھی مطمئن تھا کہ چلو رینی ان کی باتیں نہیں سمجھ رہی ورنہ ایسی دہشت زدہ ہوتی کہ فلمی معاہدہ منسوخ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی. کافی پینے کے بعد ہم پھر قلعہ کی طرف بڑھ گئے. وہاں سے صرف آدھ گھنٹے کا راستہ رہ گیا تھا. شام کی ڈوبتی ہوئی روشنی میں ہم نے اس قلعہ کو دور سے دیکھا. وہ چھوٹی سی پہاڑی پر واقع تھا. پہاڑی کی طرف گول چکردار راستہ وہاں تک لے جاتا تھا. جیسے جیسے ہم قریب پہنچتے گئے تاریکی بڑھتی گئی. آدھے چاند کی آدھی چاندنی میں وہ محیب اور دیو کامت قلعہ ایک بہت بڑی سیاہ چمگادڑ کی طرح اپنے پر پھیلائے کھڑا تھا. قلعے کا آہنی پھاٹک ہمارے استقبال کے لیے کھلا ہوا تھا. دور تک پھیلے ہوئے احاطے میں خاردار جھاڑیاں اور مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے.
گاڑی کے پہیوں کے نیچے سوکھے پتے جیسے کراہتے ہوئے میں بددعائیں دے رہے تھے۔ اب کلا کی شکستہ حالی نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر سے جا بجا پلستر اکھڑا ہوا تھا، جیسے 200 سال پرانا بوڑھا اپنے جھریوں زدہ چہرے کی نمائش کر رہا ہو۔ جب گاڑی کلا کے آہنی دروازے کے سامنے جا کر رکی تو اچانک ہی خوابدیدہ سیب زندہ ہو گئے۔ اس سناٹے میں زوردار پھڑپڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر وہ آواز کار کی کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوئی گزر گئی۔ رینی چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ موسوموٹو نے کہا، مس رینی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کلا کے پیچھے ایک کھنڈر ہے، وہاں سے چمگادڑیں اڑتی ہوئی یہاں آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رینی میری پناہ میں چپکی ہوئی تھی۔ میں اسے دلاسا دیتا ہوا کار سے باہر لے آیا۔ وہ خوف اور غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے ایسی جگہ شوٹنگ کے لیے معاہدہ نہیں کیا تھا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ موسوموٹو اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے آہنی دروازے کے پاس چلا گیا تھا۔ دروازے کے اوپر چھت سے ایک موٹا سا رسا لٹک رہا تھا۔ وہ رسے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ ڈھن ڈھن ڈھن، دروازے کے اندر ایک بہت بڑے دل ہلا دینے والے گھنٹے کی آواز گونجنے لگی۔ اس آواز سے صرف دل نہیں ہل رہے تھے بلکہ کلا کی پرانی دیواریں بھی لرز رہی تھیں۔ 200 سال پہلے ایسی ہی کال بیل ہوا کرتی تھی جس کی آواز سننے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت پڑتی تھی۔ رینی کے دل گردے کو تو میں نے سنبھال رکھا تھا ورنہ اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑا سا دروازہ گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا ایک قداور انگریز تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ اس کی زرد روشنی میں اس انگریز ملازم کے چہرے سے درشتی اور سنگدلی عیاں تھی۔ اس نے جاپانیوں کے انداز میں سر کو ذرا خم دے کر کہا، مسٹر موسوموٹو، تشریف لائیں، مسٹر فٹابا آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم مسٹر موسوموٹو کے پیچھے قلعے کے دروازے میں داخل ہوئے۔ رینی مجھ سے چپکی ہوئی چل رہی تھی۔ ایک بہت بڑے سے دلان سے گزرنے کے بعد ہم ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ وہاں برسوں پرانا فرنیچر تھا اور صدیوں سے پہلے کا جتنا آرائشی سامان تھا سب گرد سے اٹا پڑا تھا۔ فرش پر بھی اتنی گرد تھی کہ ہمارے قدموں کے نشانات پڑتے جا رہے تھے۔ ہال کے دونوں سروں پر 2 چکردار لکڑی کے بسیدہ زینے اوپر نامعلوم کہاں تک چلے گئے تھے۔ جب ہم ایک شکستہ زینے پر چڑھتے ہوئے پہلی منزل کی طرف جانے لگے تو زینے کی لکڑیاں ڈراؤنی آواز میں کراہنے لگیں۔ پہلی منزل کا حصہ رہائش کے قابل بنا لیا گیا تھا۔ وہاں صفائی تھی اور ڈرائنگ روم میں جدید طرز کا قیمتی فرنیچر تھا۔ رینی کے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہاں بجلی کے بلب روشن تھے۔ انگریز ملازم آرتھر نے کہا، مس رینی، آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کے لیے ہمارے باس نے ایک جنریٹر کا انتظام کیا ہے تاکہ آپ کو بجلی کی روشنی مل سکے، لیکن یہ جنریٹر زیادہ بجلی سپلائی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو صرف پہلی منزل پر یہ سہولتیں ملیں گی۔ قلعے کے مالک فٹابا نے ڈرائنگ روم میں ہمارا استقبال کیا۔ فٹابا فٹ بال کی طرح گول مٹول تھا۔ قد اتنا چھوٹا تھا کہ چلتے وقت گیند کی طرح لڑکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ صوفے میں بیٹھتے وقت دھنس جاتا تھا۔ اس کا نصف قد فوم کے گدے میں چھپ جاتا تھا۔ جب وہ رینی سے متعارف ہونے کے بعد میرے روبرو آیا تو اس کے قد کی آخری بلندی میری کمر تک تھی۔ میرے سامنے جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے مسافہ کرتے وقت پتہ چلا وہ بھاری بھرکم بچہ غیر معمولی جسمانی قوت کا مالک ہے۔ مسافہ کے بہانے ہتھیلی کی ہڈیوں کا کچومر نکال سکتا ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے رینی کا سیکرٹری سمجھا، لیکن موسوموٹو نے جب اسے بتایا کہ ٹرین میں اچانک ہی میری رینی سے دوستی ہو گئی تھی اور اب میں رینی کا مہمان دوست بن کر آیا ہوں تو فٹابا مجھے تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ برما سے کب یہاں آئے ہیں؟ اس رینی سے دوستی کیسے ہو گئی؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی رینی نے ناگواری سے کہا، مسٹر فٹابا، آپ ہماری دوستی کا سلسلے میں میزبان بن کر سوالات کر رہے ہیں یا پولیس مین بن کر تفتیش میں مصروف ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ قلعہ شوٹنگ کے لیے کرائے پر حاصل کیا گیا، لہٰذا آپ صرف اپنے کرائے کی رقم سے مطلب رکھیں۔ فٹابا جبرن مسکراتے ہوئے اور رینی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، اب میں اپنے مطلب پر ہی نظر رکھوں گا۔ اتنے میں ایک نوجوان عورت نے وہاں آ کر کہا کہ ہمارے لیے ڈنر تیار ہے۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ آرتھر اور وہ نوجوان عورت میز پر کھانے کی ڈشیں لا کر رکھ رہے تھے۔ میں نے دماغ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیا۔ وہ نوجوان عورت آرتھر کی بہن روتھ مائک تھی۔ جاپان میں وہ دونوں انگریز ملازم کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ روتھ خدمت گزاری کے دوران بار بار رینی کو دیکھ رہی تھی جیسے کسائی قربانی کی بکری کو دیکھتا ہے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ اس کے بعد فٹابا نے روتھ سے کہا کہ وہ ہمیں ہمارے کمروں تک پہنچا دے۔ ہم اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر آئے۔ وہ ایک راہدری سے گزرتی ہوئی بڑی لگاوٹ سے بولی، مسٹر جوتنسو، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم یاد نہ کرو تو تمہاری صحت اچھی رہے گی۔ رینی ناگواری سے بولتی ہوئی میرے اور روتھ کے درمیان آ گئی، یعنی اسے مجھ سے دور ہٹا دیا۔ میں دل دل میں مسکرانے لگا۔ صرف 24 گھنٹے کی شناسائی میں رینی مجھے اپنی جاگیر سمجھ رہی تھی۔ وہ روتھ کو بگا رہی تھی۔ اگر سونیا وہاں ہوتی تو وہ رینی کو مکھی کی طرح اڑا دیتی۔ اس وقت رینی کو وہاں ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ قلعہ کی ویرانی اور دہشت انگیزی نہیں تھی۔ روتھ نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بتایا، وہ کمرہ رینی کے لیے ہے اور اس کے سامنے والا کمرہ میرے لیے ہے۔
پہلے ہم رینی کی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ پرانے طرز کا کمرہ بہت کشادہ تھا۔ جدید طرز کا فرنیچر، الماری، ایک بڑا سا پلنگ اپنی جگہ سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ پلنگ کے سرہانے دیوار پر ایک قد آدم رنگ و روغن سے بنی ہوئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ وہ سونیا کی تصویر تھی۔ سونیا کی وہ تصویر باقاعدہ کسی مصور سے بنوائی گئی تھی۔ میں نے بظاہر انجان بھر کر پوچھا، تصویر میں یہ عورت کون ہے؟ یہ حرامزادی ہے، روتھ نے کہا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کرنا پڑا۔ رینی نے پوچھا، یہ تصویر یہاں کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ ہم نے نہیں لگائی، یہ 150 سال سے اس کمرے میں اسی طرح لگی ہوئی ہے۔ یہ حرامزادی کلا کے موجودہ مالک مسٹر فٹابا کی پردادی کی دادی ہے۔ اسے حرام کاری کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ میرے ڈیڈی کہتے ہیں کہ قلعے کے ویران حصوں میں اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اپنے قاتل شوہر کو تلاش کرتی رہتی ہے، اور اس کا شوہر اس حرامزادی کے عاشق کی بو سونگھتا پھرتا ہے۔ اس نامراد عاشق کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہے، مگر مجھے تو یہ ساری باتیں بکواس لگتی ہیں۔ رینی سہم کر بولی، یہ باتیں بکواس ہو سکتی ہیں مگر فی الحال یہ کمرہ میرا ہے۔ اس حرامزادی کی تصویر کو یہاں سے ہٹا دو۔ سوری مس، روتھ نے معذوری ظاہر۔ یہ تصویر کلا کی تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے، یہ یہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی۔ میں نے رینی کو سمجھایا، رینی یہ تصویر بری تو نہیں ہے اور نہ ہی دہشت ناک ہے کہ تم ڈر جاؤ کہ اسے یہی رہنے دو۔ میں تمہارے سامنے والے کمرے میں موجود رہوں گا، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ آؤ ذرا میں اب اپنا کمرہ بھی دیکھ لوں۔ ہم تینوں اس کمرے سے نکل کر کوریڈور کے دوسری طرف دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئے۔ وہ کمرہ بھی کشادہ تھا، وہاں بھی ضرورت کا تمام سامان موجود تھا، مگر پلنگ کے سرہانے دیوار پر جو قدادم تصویر لگی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہی میں اپنی کھوپڑی سے ہلانے لگا، کیونکہ وہ میری تصویر تھی۔ میں اپنی تصویر کے متعلق کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر رینی نے پوچھ ہی لیا، یہ کس کی تصویر ہے؟ روتھ نے جواب دیا، یہ بڑا حرامزادہ ہے، اس حرامزادی کا عاشق ہے۔ وہ قاتل شوہر اس عاشق کی بو سونگھتا پھرتا ہے، اس حرام۔ میں نے دانت پیستے ہوئے غصے کو برداشت کیا، پھر روتھ سے کہا، تم ہمارے سامنے کسی کو گالیاں نہ دو، کیا تم اس کا نام نہیں لے سکتی؟ ہاں، اس نے میری تصویر کی جانب انگلی اٹھا کر کہا، اس کا نام فرحاد علی تیمور ہے، اور اس کی مشوقہ کی جو تصویر مس رینی کے کمرے میں ہے اس کا نام سونیا ہے۔ ان دونوں کی روحیں بھٹکتی ہوئی یہاں آئیں گی، پھر اس قلعہ کے تہانے میں انہیں قیامت تک کے لیے سلا دیا جائے گا۔ رینی نے میرا بازو تھام کر سہمے ہوئے انداز میں کہا، یہ سب کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ میں تو یہاں شوٹنگ کے لیے آئی ہوں مگر اس فلم سے زیادہ تو یہ قلعہ بھیانک لگ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں رینی، میں نے پھر اسے تسلی دی، یہ سب من گھڑنٹ باتیں ہیں، اگر ان میں کچھ سچائی بھی ہو تو ان سچ مچ کے بھوتوں سے نبٹ لوں گا میں۔ روتھ زیر لب مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں رینی کے ساتھ اس کے کمرے تک آیا، پھر اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ دروازے کو اندر سے بند کر کے سو جائے، جب تک میں آواز نہ دوں وہ دروازہ نہ کھولے۔ وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھے روکتے ہوئے بولی، جوتنسو، تم اپنے کمرے میں نہ جاؤ، ہم دونوں اسی کمرے میں رات گزاریں گے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے رت جگہ کی دعوت دے رہی تھی۔ میں یقیناً اس رات جاگنا چاہتا تھا، لیکن رینی کے ساتھ نہیں بلکہ جاگتے ہوئے دشمنوں کے دماغ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت دشمنوں کو دماغی کلابازیاں کھلا سکتا تھا، لیکن جو دشمن نظروں کے سامنے تھے میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میجر یاماگوچی ٹوکیو واپس چلا گیا تھا، لیکن ایک اور اہم ہستی اس قلعہ میں کہیں موجود تھی جس کے دماغ تک پہنچنے کا موقع مجھے نہیں مل رہا تھا۔ وہ پراسرار ہستی شاید ہستی نہیں تھی، ہست سے بوت تک پہنچ گئی تھی، ایک طرح سے نابود تھی۔ اگر اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہوتا تو میری سوچ کی گرفت سے بچ کر نہیں رہ سکتی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہستی فی الحال میرے لیے مردہ تھی، اور شیطان صرف لوگ مرنے کے بعد ڈریکولا بنتے ہیں۔ ایسے وقت میں رینی کی دعوت قبول نہیں کر سکتا تھا، ابھی مجھے بہت سے پاپڑ بیلنے تھے۔ میں نے اسے بڑی محبت سے سمجھایا، رینی تم ایک حسین انعام ہو، میں اس انعام کو ضرور قبول کروں گا، مگر تھوڑی دیر کے لیے تمہیں تنہا رہنا ہوگا۔ میں باہر جا کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمبخت فلمی شوٹنگ کے لیے آئے ہیں یا تمہارے ساتھ کوئی سنگین مذاق کر رہے ہیں۔ وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی، مگر میں نے اس کی سوچ میں اسے قائل کر دیا کہ میں اس کی بھلائی کے لیے باہر جا رہا ہوں، صرف تھوڑی دیر کے لیے وہ تنہا رہے گی، اس کے بعد میری رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ اس نے قائل ہو کر میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ میرے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ ساری رات میرا انتظار کرتی رہے گی، مگر اس میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میرے کمرے کی طرف تنہا آ سکے۔ میں کوریڈور سے گزرتا ہوا زینے تک آ گیا۔ زینے کے نیچے بڑے ہال میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، چونکہ میں روشنی میں کھڑا ہوا تھا اس لیے تاریکی کچھ اور گہری نظر آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا مجھے کس طرف جانا چاہیے، کیونکہ جس کی تلاش تھی اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ میرے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی میری نظروں میں آنے والے دشمنوں کی سوچیں میری رہنمائی کر سکتی تھیں۔ اتنی سی بات تو آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ چھپنے والے اندھیرے کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے نیچے جھانک کر اندھیرے میں دیکھا اور خود کو آمادہ کرنے لگا کہ اس تاریکی میں جا کر کوئی خطرہ مول لینا چاہیے۔ میں نے ایک قدم زینے پر رکھا، پھر ایک دم سے ٹھٹک کر اسی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اوپری منزل کے برآمدے کے آخری سرے پر لکڑی کا چکردار زینہ تھا،
وہ زینہ بھی نیچے ہال کی طرف جا کر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اب اس تاریکی سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زینے پر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہو۔ لکڑی کا شکستہ ہال زینہ سناٹے میں کراہتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا تھا۔ گہرے سناٹے میں یہ آواز حد درجہ صاف شکن تھی، یوں لگتا تھا جیسے ٹھہر ٹھہر کر اوپر آنے والا کراہتے ہوئے زینے کو رہ رہ کر چپ کرا رہا۔ میں آنے والے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے باری باری ہر ایک کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ میں نے پہلے میسوموٹو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ایک کمرے میں آرتھر کے ساتھ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، اور پھر میں نے فٹابا کے دماغ کو ٹٹول کر دیکھا، وہاں بھی وسکی کا دور چل رہا تھا اور روت اس کے پاس موجود تھی۔ اس طرح خیال خانے سے یہ پتہ چل گیا کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی اس تاریک زینے پر نہیں ہے، کوئی انجانی ہستی ہے، شاید اسی کی مجھے تلاش تھی۔ میں پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا دیوار سے جا کر لگ گیا، آنے والا تاریکی میں تھا، لہٰذا اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ احتجاج کرتے ہوئے زینے پر اس طرح ٹھہر ٹھہر کر چڑھتا آ رہا تھا جیسے آخری وقت سانس ٹھہر ٹھہر کر آتی ہے۔ انتظار کے لمحات بہت ہی جان لیوا تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اندھیرے میں اس دشمن کو نہیں پہچان رہا تھا۔